بہترین اساتذہ وہ ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں دیکھنا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کیا دیکھنا ہے۔ الیگزینڈرا کے ٹرین فار اعترافات۔ سب سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اس اقدام کو فعال کرنے کے لیے بہت مہربان ہے، جو کچھ عرصہ پہلے ایک خیال کے بیج کے طور پر شروع ہوا تھا۔ جیسا کہ مشہور ماہر فلکیات کارل ساگن نے کہا تھا کہ حال کو سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی کو جاننا ہوگا۔ یہ مجھے ماضی اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے میرے حال کی تشکیل میں مثبت کردار ادا کیا ہے، اس طرح میں اس کارنامے کو حاصل کرنے کے قابل ہوں۔ اس میں کلیدی لوگوں میں سے کوئی اور نہیں بلکہ میری پیاری ماں اور اب میرا محافظ فرشتہ تھا، جن کے بغیر یہ عظیم الشان کام بعید از ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح میرے والد میرے اور خاندان کے لیے ایک محرک رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہماری پرورش اور حفاظت کی ہے اور ہم سب کی حوصلہ افزائی کے لیے بے لوث رہے ہیں۔ اسی طرح میری بیوی کی رہنمائی کے بغیر میں اب بھی مغربی لندن کی سڑکوں پر گھوم رہا ہوں، بے ہنگم اور بغیر کسی اچھے مستقبل کے۔ میری بیوی اس دنیا میں میرے لیے 3 حیرت انگیز بچے لائے جن کے لیے میں بے حد مشکور ہوں۔ جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگ بھگ ایسا لگتا ہے کہ وہ میری پوری زندگی میں موجود رہے ہیں، کیونکہ وہ میری زندگی میں تعلق اور مقصد کا گہرا احساس لاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ انسانی محبت کی طاقت اور انسانی روح کا باہمی ربط ہو۔ یہ منصوبہ چند ناگزیر لوگوں کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ریا، قاز، اسد، افسر، امیر، علی خان، نک اور جوز اور جن کا اس کتاب میں تعاون اتنا وسیع ہے کہ محض جملوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں، میں ہمیشہ کے لیے دوسرے ان گنت لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی مصروف زندگیوں میں سے وقت نکال کر مجھ سے ملاقات کی اور مجھے انمول تاثرات فراہم کیے۔ میں شاید بہت سے لوگوں کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں، لیکن میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ میں ہمیشہ کے لیے ان کا بھی مقروض ہوں۔ موجودہ عالمی بحران نے بلا شبہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور بہت سی قیمتی جانوں کا دعویٰ کیا ہے، بشمول میرے پیارے چچا حسین، جن کے لیے میں اس کوشش کو وقف کرتا ہوں۔ اگر یہ کچھ ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہم نے ایک نسل انسانی کے طور پر ایک چیز سیکھی ہے کہ ہم ایک انتہائی پرامید نوع ہیں۔ انسان کی پوری تاریخ میں ایک چیز یکساں ہے، یہ کہ نتیجہ کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، ہم پھر بھی زندگی کو اپنا بہترین شاٹ دیتے ہیں۔ بالآخر کامیابی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ اگر آپ ہر بار گرتے ہیں، اب کھڑے ہوتے ہیں اور لچکدار رہتے ہیں۔ اس طرح خود شناسی کی طرف آپ کے سفر کے ساتھ ساتھ دا جرنی ان کو امید کی کرن بننے دے۔ آپ کو پیار اور روشنی کی خواہش ہے۔ زندگی کا دائرہ تنوع کی عکاسی کرتا ہے جو واحد آفاقی سچائی میں تبدیل ہوتا ہے۔ راشد، 2024۔ سفر میں دیباچہ نپولین بوناپارٹ نے ایک بار کہا تھا، جنگ تب ہوتی ہے جب آپ کی حکومت آپ کو بتاتی ہے کہ دشمن کون ہے۔ انقلاب وہ ہے جب آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں۔ دا جرنی ان آپ کا اپنا اندرونی انقلاب پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ مزید برآں، یہ مختصر کتاب آپ کو کچھ بصیرت فراہم کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو باکس سے باہر سوچنے کی ترغیب دے گا۔ تو کوئی باکس کے باہر سوچنے کے بارے میں کیسے جاتا ہے؟ اور کیا واقعی باکس سے باہر سوچنا ضروری ہے؟ آئیے میں آپ کو یہ اعداد و شمار دے کر شروعات کرتا ہوں۔ 1% دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، 4% ان کی کٹ پتلی ہیں، 90% سوئے ہوئے ہیں اور باقی 5% جانتے ہیں اور 90% کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1% 5% کو 90% کو جاگنے سے روکنے کے لیے 4% کا استعمال کرتے ہیں۔ نون میں اسے ڈوبنے دوں گا اور آپ کو یہ فیصلہ کرنے دوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک قید وجود کی بوہے کو توڑنے کے قابل ہے۔ مختلف یونیورسٹیوں میں ایک ایسوسی ایٹ پروفیسر کی حیثیت سے مجھ پر فرض ہے کہ میں طلباء کے ہر سوال کے جواب دینے سے گریز کروں، حالانکہ کسی کے پاس بھی تمام سوالات کے جوابات نہیں ہیں۔ مستقل طور پر ہر حل پیش کرنے سے طلباء لامحالہ خود مختار طور پر علم حاصل کرنے کا حوصلہ کھو دیں گے۔ سیکھنا خود کی دریافت کے سفر کو مجسم بناتا ہے، جسے کتاب کے شروع میں اقتباس کے ساتھ مختصر طور پر سمیٹ لیا گیا ہے۔ بہترین اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں دیکھنا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کیا دیکھنا ہے۔ اس طرح
اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کو مطلوبہ آلات اور بنیادی معلومات فراہم کرے۔ تاہم یہ طلباء کا استحقاق رہتا ہے کہ وہ ان وسائل کو فعال طور پر استعمال کریں اور انہیں ذاتی نوعیت کی تفہیم میں تبدیل کریں، جیسا کہ ان کے اپنے ڈیزائن کے گھر کو تیار کرنے کے مترادف ہے۔ اگر اساتذہ کو تمام جوابات فراہم کرنے چاہئیں تو نتیجہ میں حاصل ہونے والے علم میں انفرادی ملکیت کا فقدان ہوگا، جو خود دریافت کرنے کے عمل سے حاصل ہونے والی بے پناہ تکمیل میں رکاوٹ ہے۔ موجودہ اعداد و شمار واضح طور پر متعلقہ رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ محققین تجویز کرتے ہیں کہ بہت سے گریجویٹ مطالعہ کے اپنے متعلقہ شعبوں میں ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ چیلنج ان کی اختراع کرنے یا حقیقی زندگی کے مسائل کے حل میں تعاون کرنے میں ناکامی سے پیدا ہوتا ہے۔ رچرڈ برانسن جیسے معروف کاروباری افراد نے ایک بنیادی مسئلے کی نشاندہی کی ہے: موجودہ تعلیمی نظریہ اور عملی اطلاق کے درمیان رابطہ منقطع۔ مزید برآں، قابلیت اور تجربے کی کمی مسئلہ کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ان چیلنجوں کو دیکھتے ہوئے خواہش مند افراد کو بینجامن بلوم کے نظریہ کو سمجھنا چاہیے، جسے بلوم کی درجہ بندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نظریہ محض روٹ لرننگ سے منتقلی کے لیے ایک روڈ میپ فراہم کرتا ہے جو صرف امتحانات پاس کرنے پر مرکوز ہے، رکاوٹوں کو توڑنے اور ایسے خیالات پیدا کرنے کے لیے جن کی تنظیموں معاشرے کی قدر ہوتی ہے۔ بلوم کی درجہ بندی ایک ایسا فریم ورک ہے جو سیکھنے کی مختلف سطحوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ فریم ورک کا آغاز علم کے بنیادی حصول سے ہوتا ہے۔ تفہیم مندرجہ ذیل ہے کیونکہ فہم کے بغیر علم کو جمع کرنے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد درخواست آتی ہے، اگر عمل میں نہ لایا جائے تو علم بیکار ہے۔ بار بار استعمال کرنے کے ساتھ کوئی شخص تجزیہ کے تصور کی طرف بڑھتا ہے، مختلف طریقوں کے فوائد اور نقصانات کو سمجھتا ہے۔ تجربے کے ذریعے افراد اپنے طریقہ کار اور نظریات کو تیار کرتے ہوئے ترکیب کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آخر کار، چھٹا مقصد یہ ہے کہ اپنے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس کا اندازہ لگانا۔ اس مرحلے کو اب آپ کو اس بات کا اندازہ لگانے کے قابل بنانا چاہیے کہ تخلیق کے بڑے پیمانے پر تنظیموں اور معاشروں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس تصور کو واضح کرنے کے لیے کیک بنانے کی تشبیہ پر غور کریں۔ اس کا آغاز ضروری مراحل علم کو سمجھنے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد ان مراحل کو سمجھنا، پھر کسی کو عمل درخواست کو انجام دینا ہوگا اور نتیجہ تجزیہ کا اندازہ لگانا ہوگا۔ تخلیقی چیز ترکیب بنانے کے لیے مختلف طریقوں یا اجزاء کے ساتھ تجربہ، ممکنہ طور پر ایک بہتر نسخہ آئے احساس کے اصل نسخہ کافی ہے۔ تشخیص: بلوم کی درجہ بندی کو اپنانے سے افراد غیر معمولی علم سے متحرک تخلیقی صلاحیتوں کے دائرے میں جا سکتے ہیں۔ یہ بہت سے انمول فریم ورک میں سے ایک کے طور پر کام کرتا ہے جو اس منتقلی کی سہولت فراہم کرتا ہے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ بہرحال، میں اس مختصر کتاب میں جس علم کو دریافت کرنا چاہتا ہوں وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور جسمانی سے آگے بڑھ کر اندرونی، وجودی، ہمہ جہت اندرونی علم کی طرف جاتا ہے۔ جب کوئی اندر سے شروع ہوتا ہے تو یہ ایک گراؤنڈنگ تجربہ ہوتا ہے۔ اس سے مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث یاد آتی ہے: تیرے اندر ساری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ لہذا اس اقتباس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ہم کائنات کو باطنی طور پر ظاہر کرنے کے لیے تیار کرنے سے پہلے اپنے اندر تلاش کریں۔ ہمارے جسمانی وجود میں تعارف: ایک بار میرا سامنا ایک ہوٹل چلانے والے شخص سے ہوا جو 40 سال سے زیادہ عرصے سے یہی کام کر رہا تھا۔ وہ انتہائی تھکا ہوا اور بے چین لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کچھ وقت نکالے اور اس کی کمائی ہوئی رقم میں سے کچھ لطف اٹھائے۔ اس کے جواب نے مجھے اداس کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ چھٹی پر گئے تو وہ اپنے کسی بھی عملے پر اس کے لیے ہوٹل چلانے کے لیے بھروسہ نہیں کر سکیں گے اور انہیں اس کے لیے زیادہ اجرت ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے یہ رائے اختیار کر لی تھی کہ ہوٹل چلانے والا کوئی اور نہیں جتنا وہ چلا سکتا تھا۔ اپنے قیام کے دوران میں نے سروس میں بہت سی چیزیں غلط دیکھی ہیں۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی میں معمولی سی غلطیاں کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو اس غلط تصور کو پال رہا تھا کہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک امیر آدمی کے جسم میں ایک انتہائی غریب آدمی ہے۔ وہ بالکل بھی کامیاب کاروبار نہیں چلا رہا تھا۔
دراصل وہ قدر، صحت اور پیسہ کھو رہا تھا، یہ سب کچھ سمجھے بغیر۔ میں نے اسے یہ دکھا کر اس کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ اس کا نقطہ نظر ناقص اور خود تباہ کن تھا۔ ایک بار جب اس نے میرا استدلال سمجھ لیا تو وہ مشورہ لینے پر آمادہ ہو گئے۔ کافی پر کئی بات چیت کے بعد اب اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ اس تجربے نے مجھے اپنا سفر شروع کرنے کی ترغیب دی، اس امید میں کہ میں بہت سارے لوگوں کی زیادہ پرامن اور بامقصد زندگی گزارنے میں مدد کر سکوں۔ اور امید ہے کہ یہ مثال اس پیغام کو سیاق و سباق کے مطابق بنانے میں مدد کرے گی جو میں پوری کتاب میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دی جرنی ان اس کتاب کی بنیاد اور میری زندگی کے پچھلے کئی سالوں کا سلگتا ہوا مقصد ہے۔ یہ ایک جذبہ پروجیکٹ بن گیا ہے کیونکہ میں اپنی دنیا کو زندگی گزارنے، سوچنے اور دیکھنے کا ایک بہتر طریقہ تلاش کرتا ہوں۔ پچھلی 2 دہائیوں میں بہت ساری لکیریں دھندلی ہو گئی ہیں کیونکہ پورا سیارہ معلومات کے زیادہ بوجھ کے ساتھ حد سے زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کی بدولت جو ہمیں حقائق کے طور پر رائے کو کم سے کم گیٹ کیپنگ کے ساتھ حقیقی وقت میں منتقل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اپنے عقیدے کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنے خیالات، تاثرات اور حقیقت کے احساس کو استعمال کرنے کے بجائے بیرونی دنیا سے متاثر ہونا خطرناک حد تک آسان ہے۔ جب ہم دوسروں کو یہ سمجھنے کے لیے وقت اور کوشش کے بغیر ہم پر اثر انداز ہونے دیتے ہیں کہ کیوں ہم خود کو کسی اور کی عینک سے دنیا کو دیکھنے کے لیے حساس بناتے ہیں، تو ہم ایسے عقائد اور نظریات کے پابند ہوتے ہیں جو شاید ہماری اپنی اقدار کے مطابق نہ ہوں، جس کی وجہ سے ہم ایسے فیصلے جو ہمارے بہترین مفاد میں نہیں ہیں۔ یہ صرف افراد ہی نہیں ہیں جو ہم پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کارپوریشنز، اشتہاری کمپنیاں، مارکیٹنگ مہم، مذہبی نظریات اور سیاسی جماعتیں ہماری توجہ کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ کیسے سوچنا ہے، کس کی بات کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے اور کہاں۔ ہمارے پیسے کو ضائع کرنے کے لیے۔ یہ صرف اثر و رسوخ کے بارے میں نہیں ہے، یہ کنٹرول کے بارے میں ہے، اور اگر آپ اپنے دماغ پر قابو نہیں رکھتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ سفر میں ایک کی تعریف۔ دی جرنی ان سے میرا کیا مطلب ہے؟ دا جرنی ان ایک عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کے نفس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں آپ کے مغرور ذہن کو خاموش کر کے آپ کی محدود خودی کو زندہ رکھنے کی کوشش میں آپ کے ساتھ روزانہ لڑائی ہوتی۔ آپ کا جسمانی نفس آپ کے دماغ کا وہ حصہ ہے جو مسلسل کچھ چاہتا ہے اور بہت کم ہی مطمئن ہوتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ کا وہ حصہ ہے جو سوشل میڈیا، ٹی وی اشتہارات، لت آمیز رویے وغیرہ جیسی چیزوں کے فتنوں کے ذریعے مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے جسمانی نفس پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے والی طاقتیں خاص طور پر ہماری توجہ مبذول کرنے اور ہمارے طرز عمل کو ترتیب دینے میں بہت متاثر کن ہیں، ہمیں پاولوف کے کتے کے 2 ٹانگوں والے ورژن میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ جب بھی ہمارے فون پر کوئی اطلاع آتی ہے، ہم اسے جبلت سے پکڑ لیتے ہیں قطع نظر اس کے کہ حقیقی زندگی کی سرگرمی جس میں ہم فی الحال مصروف ہیں۔ یہ پیولووین قسم کی اضطراری پاپ کارن برین کی حالیہ دریافت کی وجہ سے مزید بڑھ گئی ہے، جہاں تیز رفتار معلومات کی زیادتی کی وجہ سے توجہ کا دائرہ بکھر گیا ہے۔ ہم آن لائن کیا ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر خود کی تعریف کرنے آئے ہیں، ہماری پوسٹوں کو کتنے لائکس ملے، جس نے ہماری تصویر پر تبصرہ کیا، جس نے ہمارے میم کو ریٹویٹ کیا۔ یہ سب ایک دھوکہ دہی ہے جو حقیقی دنیا میں موجود نہیں ہے، پھر بھی ہم مسلسل اس کے ذریعے اپنی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ڈیجیٹل طور پر کھو جانے سے خوفزدہ ہیں، لیکن اس کا احساس کیے بغیر ہم حقیقت سے محروم ہیں۔ کسی موقع پر جب کھونے کا خوف، وہ محدود شناخت آپ کو حرکت میں لانے کی کوشش کرتی ہے، پرسکون اور خاموش رہیں، خوف کو محسوس کریں اور خوف کو آپ پر قبضہ کرنے کی اجازت دیے بغیر اسے قبول کریں۔ ایک تماشائی بنیں اور اپنے خیالات اور جذبات سے آگاہ رہیں، جیسا کہ ایکارٹ ٹولے نے اپنی کتاب دی پاور آف ناؤ میں بیان کیا تھا، اپنے اندر کے احساس پر توجہ مرکوز کریں۔ جان لو کہ یہ درد جسم ہے، قبول کریں کہ یہ وہاں ہے، اس کے بارے میں مت سوچیں، احساس کو سوچ میں تبدیل نہ ہونے دیں، فیصلہ تجزیہ نہ کریں، اس سے اپنی شناخت مت بنائیں۔ موجود رہیں اور آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا مبصر بنتے رہیں۔
نہ صرف جذباتی درد سے آگاہ ہوں بلکہ مشاہدہ کرنے والے اس سے بھی آگاہ ہوں، خاموش نگاہ رکھنے والا۔ یہ ناؤ کی طاقت ہے، اب کی اپنی شعوری موجودگی کی طاقت۔ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، کیونکہ ہر چیز وقت کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر اس محدود شناخت کے کھو جانے کا خوف بھی گزر جائے گا۔ دی جرنی ان مغرور ذہن کو پرسکون کرنے کا نتیجہ ہے۔ جب آپ توجہ مرکوز اور کنٹرول میں ہوتے ہیں تو آپ توانائی کے اس ذخائر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے اندر گہرائی میں موجود ہے۔ یہ ایک لامحدود ذریعہ سے تقویت یافتہ ہے جو واحد کو آپ کو آفاقی توانائی سے تقویت یافتہ ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک بار حاصل کرنے کے بعد یہ آپ کو اس زندگی کو حقیقت میں ڈھالنے کی اجازت دے گا جس کا آپ نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا، نہ صرف مادی طور پر بلکہ جذباتی طور پر بھی۔ میں نے آج دنیا میں ہونے والے مظالم کی گواہی دینے کے بعد سچائی کی تلاش کے سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتا ہوں اور میں نے اپنے ہی سفر سے کیا سیکھا ہے، اس کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو گہری سوچ کی اہمیت کو منتقل کرنے کی امید کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ کسی دخل اندازی والی سوچ پر عمل کریں، جو کہ رویے کی ایک بہت ہی تباہ کن شکل ہو سکتی ہے، سوچنا، غور کرنا اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا ادراک کیے بغیر آپ کسی اور چیز یا کسی اور سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی اکثر اپنی رائے کو دوسرے لوگوں سے سننے کی بنیاد پر بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ جاننے کے لیے کہ ہماری اپنی رائے کس بنیاد پر ہے، مشاہدہ اور غور و فکر۔ ہم نے اتنی جلدی کچھ رائے قائم کرنے کی وجہ ایک تصور ہے جسے ہیورسٹکس کہا جاتا ہے۔ ہیورسٹکس کو ذہنی شارٹ کٹس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو مسئلہ حل کرنے اور امکانی فیصلوں میں سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے جس میں ہم انسان شارٹ کٹ کے ذریعے رائے قائم کرتے ہیں۔ ایک آسان مثال ٹریفک سگنل ہے۔ جب روشنی سرخ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے رک جانا، اور جب سبز ہو جائے تو اس کا مطلب ہے جانا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے؟ کس چیز نے ہمیں اس طرح سوچنے پر مجبور کیا؟ اب اسکول اساتذہ ڈرائیونگ کوڈ ثقافتی اصول کہہ سکتے ہیں، اور یہ سب ایک ڈگری تک درست ہے۔ یہ فرض کرنا محفوظ ہے کہ ہم ماضی کے جو ریکارڈ جمع کر چکے ہیں ان سے رائے قائم کرتے ہیں۔ ہیورسٹکس وہ عمومیت ہیں جو ذہنی بوجھ کو کم کرتی ہیں۔ وہ فوری فیصلے کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم ان کے نتیجے میں اکثر غیر معقول یا غلط نتائج نکل سکتے ہیں۔ ہم مخالف نقطہ بنانے کے لیے کسی اور ٹریفک سگنل کی مثال استعمال کر سکتے ہیں۔ کہہ دیں کہ اب کرسمس کی صبح 6 بجے اپنی کار چلاتے ہوئے کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ ریلوے ٹریک کراسنگ کے قریب پہنچتے ہیں جب اچانک بازو نیچے آتا ہے اور لائٹس اس طرح چمکتی ہیں جیسے کوئی ٹرین آ رہی ہو۔ اب دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن کوئی ٹرین نہیں ہے۔ در حقیقت آپ کو کہیں بھی دوسری جاندار چلتی گاڑی نظر نہیں آتی۔ واضح طور پر سگنل خراب ہے اور آپ کے پاس اس کی ہدایات پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پھر بھی یہی ہے جو زیادہ تر لوگ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کچھ بھی نظر نہ آنے کے ساتھ اور یقینی طور پر پٹریوں پر کوئی ٹرین نہ ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں بیٹھ کر گھورتے رہیں گے اور اس ٹرین کا انتظار کریں گے جو وہاں نہیں ہے۔ صرف جب بازو اور روشنی انہیں بتائے کہ وہ جا سکتے ہیں، تبھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ آگے بڑھنا محفوظ ہے۔ میں آپ کو کسی بھی طرح سے غیر محفوظ رویے پر عمل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ذہنی شارٹ کٹ سے آگے سوچنے کے لیے وقت نکالے جو ہمارے سسٹم میں پہلے سے کھلے ہوئے ہیں، اور پہلے سے طے شدہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ایسے رجحانات سے ہٹ کر سوچنے کی کوشش کرے۔ قسم کا فیصلہ کرنا۔ فیصلے کرتے وقت ہمیں گہرائی میں سوچنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اپنے تعصب پر غور کرنا چاہیے اور فیصلے کرنے سے پہلے ممکنہ حد تک غیر جانبداری اور مروزی طور پر سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم بیرونی عوامل کو اپنے لیے اپنے انتخاب کرنے دیتے ہیں، جب ہم اگلی چیز تک پہنچنے کے لیے تیز اور آسان راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ہم اپنے اب سے بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ انسانیت کے اجتماعی حصے کے طور پر اپنے بڑے کردار کے لیے بہترین زندگی گزارنے کے اپنے ارادے کے ساتھ۔ ہرمینیٹکس، تعبیر کا علم، تصوراتی تعصبات کے علاوہ ہمیں الفاظ کی ایٹمالوجی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔
جب ہم خیالات کا اظہار کرتے ہیں یا دوسرے خیالات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ پر اتنا یقین رکھتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 50 سالوں میں ان الفاظ کے الفاظ امانی بدل چکے ہیں۔ جب ہم اس کو تناظر اور سیاق و سباق میں ڈالتے ہیں تو کیا انسان کی اپنی رائے پر اتنا یقین رکھنا ستم ظریفی اور تنزیہ نہیں ہے؟ پھر بھی ہم وہیں بیٹھے اس انا پرست ذہن کی آگ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے سوچنے میں بے وقوف بنا رہے ہیں، کسی اور کی جگہ لے لیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے بیانیے کے مطابق نہیں ہے۔ رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے سوچیں۔ اب جس شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جسمانی محدود شناخت ہے جس کا واحد مقصد آپ کو اسے کھونے کے خوف میں مبتلا رکھنا ہے۔ ہمیں اس محدود شناخت کو لامحدود ذخائر سے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ ہمارے خلاف کام کرنے والی متعدد قوتوں کے ساتھ ایک مستقل جدوجہد ہے، تقریباً ایک بیماری کی طرح۔ اس بیماری کی علامات اپنے آپ کو کئی طریقوں سے ظاہر کر سکتی ہیں، جن میں سے کچھ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب ہم خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقین کریں کہ صرف ہم ہی صحیح ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ کوئی دوسرا نقطہ نظر قابل قدر نہیں ہے۔ یہ ایک خود غرض دفاعی طریقہ کار ہے اور اسے ختم کرنا اس سفر کا حتمی مقصد ہے جسے ہم اگلے چند صفحات پر اکٹھا کریں گے۔ اب جس شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جسمانی محدود شناخت ہے جس کا واحد مقصد آپ کو اسے کھونے کے خوف میں مبتلا رکھنا ہے۔ ہمیں اس محدود شناخت کو آفاقی شناخت سے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری جسمانی خودی ہمیں یہ سوچنے میں دھوکہ دیتی ہے کہ ہم اس اصول کے خلاف صرف ہم ہیں۔ ہمارے جسمانی نفس چاہتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ صرف ہم ہی صحیح ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ کوئی دوسرا نقطہ نظر قابل قدر نہیں ہے۔ یہ ایک نشہ آور طریقہ کار ہے اور ہم مل کر اپنے جسمانی نفس کو فتح کرنے کی طرف سفر کریں گے۔ دا جرنی ان میرے بارے میں نہیں ہے، اس کے بجائے یہ ہمارے بارے میں ہے۔ آپ کون سے اہم پوچھ سکتے ہیں؟ ہم تک کا واحد حصہ جو اہمیت رکھتا ہے، ایک اجتماعی مسلسل گونجتی توانائی۔ جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو ہماری مشترکہ کوششیں ہمیں تقریباً کچھ بھی کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہیں۔ ہم جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس میں ہم تقریباً لامحدود ہیں۔ ہماری اجتماعی تاریخ میں رونما ہونے والی چند عظیم چیزوں پر ذرا غور کریں۔ یہ سب کچھ لوگوں کی مشترکہ کوششوں کے ذریعے کیا گیا ہے جو مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ کوئی قابل ذکر چیز حاصل کی جا سکے، انفرادی تعریفوں کسی کی انا کو پالنے کی فکر نہ ہو۔ اگر آپ کو ایک ٹھوس مثال کی ضرورت ہے تو حالیہ COVID-19 وبائی مرض کے علاوہ مزید نہ دیکھیں، جس نے محض چند دنوں میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کو ایک جیسے حالات میں ڈال دیا، مستقبل کے بارے میں غیر یقینی امید پر چمٹے رہنا اور جتنا ہم کر سکتے ہیں متحد ہونا۔ اس سارے ہنگامے اور شکوک و شبہات سے دنیا کے بہترین سائنسدانوں، ڈاکٹروں اور دواساز کمپنیوں کی اجتماعی کوشش نے نہ صرف کورونا وائرس کا علاج تیار کیا بلکہ اسے ریکارڈ توڑ وقت میں بھی کیا۔ 2020 سے پہلے سب سے تیزی سے علاج تیار کیا گیا تھا اور بڑے پیمانے پر آبادی میں تقسیم کیا گیا تھا 6 سال پہلے 1960 کی دہائی میں تھا۔ اس موقع سے انا اور ذاتی غرور کو ہٹا کر اور اس اجتماعی توانائی سے انسانیت کی مدد کرنے پر سختی سے توجہ مرکوز کرتے ہوئے بین الاقوامی سائنس برادری نے 11 ماہ میں یہی کارنامہ انجام دیا۔ جسمانی ذہن کو اب کے خیالات پر غلبہ حاصل کرنے اور آزادانہ سوچنے کی صلاحیت کے درمیان فرق، اور ایسا کرتے ہوئے بھلائی کے لیے انسانیت کی بڑی اجتماعی قوت کا حصہ بننا، کسی معجزاتی زندگی کو بدلنے والے اور اس آئیڈیل سے کم نہیں جو ہم سب کو کرنا چاہیے کے لیے کوشاں رہیں۔ یہ ان بروہے کو توڑنے اور دی جرنی ان میں میرے ساتھ شامل ہونے کا وقت ہے۔ باب 1، خوف کو سمجھنا۔ وہ قوت جس کی میں نے پچھلے باب میں وضاحت کی تھی وہ ہر کسی کے لیے موجود ہے، لیکن بطور فرد ہم سے اپنانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ وہ قوت ہمیں ان چیزوں کو حقیقت میں ڈھالنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے جن کا ہم تصور کرتے ہیں، دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر ایک کے لیے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، تو ہم خود بخود ایسا کیوں نہیں کرتے؟
ہمیں اسے مکمل طور پر قبول کرنے کے قابل ہونے سے کیا روک رہا ہے؟ اپنے ممکنہ طور پر اسے محسوس کیا ہے یا اس کا اندازہ لگایا ہے، اور صرف اسے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو اس میں مکمل طور پر غرق کرنے کے علاوہ اس کے آس پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ جذبہ جو ہمیں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور ان زنجیروں کو توڑنے سے روک رہا ہے جو ہمارے سوچنے اور دنیا کو دیکھنے کے انداز کو محدود کرتے ہیں، اس کا خلاصہ ایک سادہ لیکن اکثر اپاہج الفاظ میں کیا جا سکتا ہے: خوف۔ ہاں، ڈر، جس کی وجہ سے ہمیں گھٹنے ٹیکنے والے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو لڑائی یا پرواز کے رد عمل کی شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ جذبہ جو کسی کو خود شناسی کے کنارے پر رکھتا ہے لیکن بالکل وہاں نہیں ہے۔ خوف ہمارے ایمان کو کھونے کا سبب بھی بنتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس عقیدے کو اعلیٰ طاقت کے یقین کے علاوہ کہیں اور تلاش کریں۔ جب لوگ ایمان کھو دیتے ہیں تو وہ اسے ہر طرح کی ناگوار جگہوں پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لتیں، جنون اور تعقب جو جسم اور روح کو خراب کر دیتے ہیں۔ خدا نے زندگی کی بہترین چیزیں خوف کے دوسری طرف رکھی ہیں۔ ول سمتھ تو خوف واقعی کیا ہے؟ ایک مشہور آن لائن لغت خوف کی تعریف اس طرح کرتی ہے: ایک احساس خطرے یا خطرے سے پیدا ہوتا ہے جو بعض قسم کے جانداروں میں پایا جاتا ہے، جو میٹابولک اور اعضاء کے افعال میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے اور بالآخر رویے میں تبدیلی، جیسے کہ سمجھے جانے والے تکلیف دہ واقعات سے بھاگنا، چھپ جانا، آجم جانا۔ ہم اصل میں کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ایک منٹ نکالیں اور ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن سے آپ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں تو میں اپنے ذاتی خوف کی فہرست کا اشتراک کر کے شروع کروں گا اور اس کے بعد ان کا اندازہ کروں گا۔ 1 سانپ کا کاٹنا / کھانا 2 مہلک کار حادثہ 3 طیارہ حادثہ 4 کنبہ / دوستوں کو کھونا 5 غربت 6 ناکامی 7 جان لیوا بیماری لگنا 8 تیزاب سے حملہ کیا جانا 9 چھرا گھونپ کر مارا جانا 10 خدا کا خوف۔ اگر ہم اپنی فہرست کا تجزیہ کرنے کے لیے ایک لمحہ لگائیں تو ہم فوری طور پر ایک نمونہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس فہرست میں زیادہ تر واقعات بنیادی طور پر کسی کے قابو سے باہر ہیں۔ صرف 2 جن پر ہمارا کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے وہ ہیں غربت اور ناکامی، اور یہاں تک کہ وہ کافی ساپیکش اصطلاحات ہیں۔ تو یہ ہمیں خوف کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ تقریباً مکمل طور پر ہماری اپنی تخلیق ہے جس کو ہم اپنے اندر سے جوڑتے ہیں، اور کچھ جو ہمارے ذہنوں نے وضع کیا ہے۔ بلا شبہ کوئی بھی عوامل کو تسلیم کرتا ہے، جیسے کہ گہرے صدمے یا گہری جڑوں والے واقعات کی وجہ سے پیدا ہونے والی دیگر طبی حالتیں، جو کہ ہمیں اپنے نام نہاد کمفرٹ زون سے باہر جانے سے روکنے کے لیے صرف ذہن سے متعلق معاملے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ عام طور پر دوسروں کی اجتماعی آرا سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو ایک ایسے وجود کو قبول کرنے کی اجازت دی ہے جہاں ہمیں بہت سے سخت فیصلے کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا ہے، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے، ایسے تجربات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو کہ ممکن ہو ہمارے پہلے سے موجود عقائد کے نظام کو چیلنج کریں۔ جب ہم اس جرنی ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ بہت سی چیزیں جنہیں ہم درست سمجھتے ہیں صرف وہی پیرامیٹرز ہیں کیونکہ کسی اور نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا سوچنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ پر کنٹرول کب کھو دیا؟ ہم نے اپنے خیالات پر اتنی آسانی سے کنٹرول کب چھوڑ دیا؟ آئیے اب ہم مل کر ان اہم سوالات کے کچھ ممکنہ جوابات تلاش کرتے ہیں جو میں نے دی جرنی ان کی اس مختصر کتاب میں ایک ساتھ رکھنے میں وقت اور گہرا سوچ بچار کیا ہے۔ حوصلہ مند ہونے کا خیال یہ ہے کہ اگرچہ آپ خوفزدہ ہیں، آپ ویسے بھی صحیح کام کرتے ہیں۔ ڈیو چیپل۔ یہ خود کو منظم کرنے والا اضطراری شکل بن جاتا ہے جو آپ کو بہترین نتائج کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ باب 2 سچائی سیکھنا۔ جیسا کہ ہم ان تبصروں کو تلاش کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب ذہن میں رکھیں کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ میری موضوعی رائے ہے۔ میں حیران ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ماں سوائے موضوعی رائے کے کچھ ہو؟ کیا کسی بھی چیز کو مطلق سچ سمجھا جا سکتا ہے؟ یہاں تک کہ لفظ سچ کسی چیز کے بالکل صحیح ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن جس چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں کوئی دوسرا شخص غلط سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب بہت سے عوامل پر منحصر ہے۔ مثال کے طور پر، میں مانتا ہوں کہ ذبح کیے گئے جانوروں کا گوشت کھانا ٹھیک ہے،
لیکن پھر ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اسے غلط سمجھتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر اسے ٹھیک سمجھتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ میرے خاندان نے مجھے یہ رائے سکھائی ہے، اور اس وجہ سے میرا نقطہ نظر وہی بنا ہے جو مجھے بڑے ہو کر سکھایا گیا ہے۔ اگر میرا خاندان دنیا کے بہت سے لوگوں کی طرح یہ مانتا ہے کہ گوشت کھانا غلط ہے، تو شاید میرا موقف اس کے بالکل برعکس ہوتا جسے میں اب سچ مانتا ہوں۔ کسی کی سچائی کا خوف سے کیا تعلق؟ سب کچھ۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری رائے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری اہمیت کو باطل کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی شناخت کھونے کا خوف ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری رائے کا اظہار کرنے سے دوسرے ہمارے بارے میں کم تر سوچیں گے۔ اس سے ہم وقار کھو سکتے ہیں، زندگی میں اپنا مقام کھو سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی عزت یا اپنے قریب ترین لوگوں کی محبت کھو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس خود کو ایک غیر مقبول رائے کے ساتھ کھڑے ہونے اور ہنسی، مذاق، تمسخر، کنارہ کشی اور بہت کچھ کے بارے میں خیالی تصورات ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں ہم غیر مقبول رائے رکھنے اور اس کے اظہار کے لیے خود کو منسوخ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے میں ناکام ہیں کہ ہماری اجتماعی شناخت، جسے میں روح کی شناخت کہتا ہوں، ہماری جسمانی شناخت سے مختلف ہے۔ ہماری اجتماعی شناخت ابدی ہے، جبکہ ہماری جسمانی شناخت وقت اور صلاحیت دونوں سے محدود ہے۔ یہ محدود شناخت وہ ہے جسے کھونے سے ہم ڈرتے ہیں اور جسے زندہ رکھنے کے لیے ہم روزانہ لڑتے ہیں۔ محدود شناخت سے میرا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ تنگ نظری ہے جو ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں۔ اس وقت ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، جیسے کہ جب ہم کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو ہم کون سے کپڑے پہنیں گے، ہمارے ساتھی کارکن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جب ہم نہیں ہوتے، کیوں زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر ہماری پوسٹس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور دوسری چیزیں جن کا ہماری یا کسی اور کی زندگی پر کوئی دیر پا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسے نقطہ نظر میں ڈالنے کے لیے ہم بھیڑوں کی طرح کام کر رہے ہیں، جیسے پنجرے کے اندر تھوڑی مقدار میں زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ پنجرے کو کھولنے سے ہم ایکڑ کھیتوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سچائی کی تعریف کرنا صرف اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم صحیح ہیں، کسی اور کو غلط نہیں بناتا۔ اس کو قبول کرنا، اپنی جسمانی شناخت کو استعمال کرنا بہت مشکل ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت ہم دفاعی موڈ میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو بھی ہمارا عقیدہ تھوڑا سا مختلف رکھتا ہے وہ غلط ہے۔ ہم اسے ایک ہی شہر سے ڈزنی ورلڈ کا دورہ کرنے کا فیصلہ کرنے والے دو خاندانوں کے برابر کر سکتے ہیں۔ آئیے اس مثال کے لیے ہیوسٹن کا انتخاب کریں۔ ایک خاندان وہاں اڑنے جا رہا ہے اور دوسرا گاڑی چلانے جا رہا ہے۔ پرواز بمشکل 2 گھنٹے کی ہے، یعنی وہ اپنے گھر سے نکلنے کے چند گھنٹوں کے اندر اسپیس ماؤنٹین پر سوار ہو سکتے ہیں، لیکن ہوائی جہاز کے ٹکٹ بہت مہنگے ہیں اور ہوائی اڈے کا سفر بہت دباؤ کا ہے۔ دوسرا خاندان گاڑی چلانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پورے 1000 میل کا سفر کرنے میں انہیں 2 دن لگتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ سستی ہے اور انہیں ایک ساتھ زیادہ وقت فراہم کرتا ہے۔ کون سا طریقہ بہتر ہے؟ ان میں سے ہر ایک میں مثبت اور خرابیاں ہیں۔ منزل ایک ہی ہے، اس لیے یہ کہنا ناممکن ہے کہ آیا ایک راستہ دوسرے سے بہتر ہے۔ کچھ دوسروں سے پہلے پہنچ جائیں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں اسے کتاب کے شروع میں دیے گئے پہیے سے تشبیہ دیتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اب زندگی میں جس بھی بولے راستے پر چلیں، منزل ایک ہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سچائی کی بھی ایک واحد تعریف ہے۔ حقیقت صرف مقصد ہے۔ اسے اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے کسی مفروضے، توثیق یا نمونے کے بڑے سائز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اجتماعی سچائی ہے جسے اجتماعی روح نے قبول کیا ہے، چاہے ہمارا جسمانی نفس اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ اسے محبت کا جوہر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، بغیر کسی جسمانی خواہش کے مکمل اور مکمل تسلیم، مکمل طور پر بے لوث ہونے کی صلاحیت۔ عالموں، شاعروں اور فلسفیوں نے ابتدا سے ہی سچائی پر بحث کی ہے۔ اس مختصر کتاب کے اندر میں نے اسے دریافت کرنے کے لیے فلسفیوں کا مرکب استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی نفسیاتی طور پر یہ فلسفہ رویے اور دماغ کی کھوج کرتا ہے، اس بات کی گہرائی میں جھانکتا ہے کہ ہم کیوں سوچتے ہیں جیسا کہ ہم کرتے ہیں۔ سماجی طور پر یہ نقطہ نظر طرز عمل کے نمونوں کی کھوج کرتا ہے اور میرے نقطہ نظر کو معقول بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
سائنسی طور پر یہ نقطہ نظر خوف کے موضوع کو سائنسی طور پر دریافت کرتا ہے اور ہمیں یہ بتانے کی اجازت دیتا ہے کہ خوف کس طرح اینڈورفنس کو خارج کرتا ہے اور ہمارے جسموں میں پرواز اور لڑائی کا رد عمل پیدا کرتا ہے۔ باب 3 خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی وضاحت ایک استثنا کے ساتھ میرے خوف کی سب سے اوپر 10 فہرست دنیاوی چیزوں سے متعلق ہے، لیکن میری فہرست میں نمبر 10 میں لکھا ہے میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ اس سے مجھے دو اہم سوالات پر غور کرنا پڑتا ہے، کیا ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے یا خدا سے محبت کرنی چاہیے؟ کیا یہ دونوں بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے؟ زیادہ تر وقت ان سوالات کے اس طرح کے جوابات اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ آپ کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے جسمانی نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو خدا سے ڈرنا ان کے عقائد کو درست کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک اکثر یہ مانتا ہے کہ عذاب کے خوف سے بعض کاموں سے پرہیز کرنے سے ثواب ملتا ہے، جبکہ اس کے برعکس خدا کے حکم کی نافرمانی سے اس کا غضب برداشت کرنا پڑے گا۔ اپنے اب سے یہ سوال پوچھیں، خدا کی طرف سے مقرر کردہ اعمال کو انجام دینے سے کیا ہم بدلے میں کچھ حاصل کرنے کے احساس کے بغیر بے لوث کام کر رہے ہیں؟ خود تسکین کا اشارہ ہے۔ اور اس سارے عرصے کے بعد بھی سورج نے کبھی زمین سے یہ نہیں کہا تم میرے مقروض ہو۔ دیکھو اس طرح کی محبت سے کیا ہوتا ہے، آسمان کو روشن کرتا ہے۔ رومی، کیا کسی قسم کے اجر کے بغیر اعمال کی ترغیب دی جا سکتی ہے؟ جواب ہاں میں ہے، تاہم یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اس محدود جسمانی خود کو قربان کرنے اور اجتماعی طاقت کو محسوس کرنے کا فیصلہ کریں۔ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ہم جسمانی نفس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہتر زندگی گزارنے کے لیے آپ کی انا پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ فرض کریں کہ اگلے ہفتے آپ کے کام پر کارکردگی کا ایک بڑا جائزہ آنے والا ہے، اس لیے آپ اپنے سفر کے ساتھ ساتھ رکیں اور آج ہی دفتر کا ناشتہ خریدیں۔ یقیناً اچھا ہونا اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کا اصل محرک خود خدمت کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کا سپروائزر آپ کا جائزہ لینے کے لیے بیٹھتا تو اس کے بارے میں سوچنے کے لیے کچھ اچھا ہو۔ آپ کی شریک حیات آپ پر دیوانہ ہے کیونکہ اپنے ان کے جذبات کے بارے میں سوچے بغیر ایک غیر مہذب تبصرہ کیا۔ لہٰذا آپ انہیں پھول خریدیں یا انہیں رات کے کھانے پر لے جائیں یا گھر کے ارد گرد کچھ کریں جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اب سے کہتے ہیں کہ آپ یہ انہیں خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر سچ نہیں ہے۔ آپ یہ بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ان کے اب پر دیوانہ ہونے کا دباؤ نہ ہو۔ یہاں تک کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ ہم پرہیزگاری کے لیے کر رہے ہیں ان میں بھی اکثر خفیہ محرک ہوتا ہے۔ جب لوگ دوسروں کی مدد کے لیے کسی فوڈ بینک یا بے گھر پناہ میں رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں تو وہ چند سیلفیاں لینے اور انہیں اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر اصرار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کے حلقے سے تمام پسندیدگیاں اور تعریفیں حاصل کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ وہ کتنے عظیم ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم بے لوث ہیں، ہم اسے اپنے بارے میں بنانے کے طریقے تلاش کرتے ہیں اور اپنے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی مرنے کو تیار نہیں ہے۔ کنگ تاہم میں یہاں جس موت کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ جسمانی نہیں ہے، بلکہ یہ جسمانی نفس ہے جو ہماری حقیقی صلاحیت کو محدود کرتی ہے۔ اسے چھوڑنا غیر معمولی طور پر مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کے بیشتر حصے کے لیے اپنے جسمانی نفس کا دفاع کرنے کے لیے مشروط کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بیماری کا اندازہ ان کی واضح علامات سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے اعمال اس کے وجود کی حالت کا تعین کرتے ہیں۔ اگر کوئی اب بھی اپنی جسمانی شناخت کے غلط احساس کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے تو وہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچا۔ مزید برآں، اگر کسی کے اعمال فطرت میں خود غرض ہیں جس میں نام نہاد بے لوث اعمال بھی شامل ہیں جو اب بھی کسی کو اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تو وہ ابھی تک اس مقصد سے بہت دور ہیں۔ سدھ گرو کالج آف ڈیفنس مینجمنٹ 2021 سے اپنے ویڈیو میں ہمیں کائنات کی نسبت ہمارے وجود کے چھوٹے سائز کی یاد دلاتا ہے۔ اگر کچھ بھی ہے تو یہ ایک اچھی یاد دہانی اور اس محدود مغرور شناخت کو چھوڑنے کی ایک مضبوط وجہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ کافی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ درج ذیل خاکہ چیزوں کو تناظر میں رکھے۔ باب 4 اپنی جسمانی شناخت کو پیچھے چھوڑنا۔ ایک بار جب میں نے اپنے بیانیے کو سیکھنے والے کے طور پر تبدیل کیا
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں نے کہاں سے آغاز کیا تھا۔ اس سے صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ میں کہاں جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹام بلیو اس بات کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ کس طرح انسانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ اس صلاحیت تک رسائی حاصل کر لے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جسمانی شناخت کو چھوڑنے کی ضرورت کی بات کرتا ہے۔ جانے دینا اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہم اپنے جسم کی صلاحیتوں کے توق میں جکڑے رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ میں اس پابندی کو ان پرندوں سے تشبیہ دوں گا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اپنے پر پھیلانے اور آسمان تک لے جانے کا ذریعہ کھو چکے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری جسمانی جبلت ہی ہمیں شناخت کرنی ہے، اس لیے ہم اس محدود واحد شناخت کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اجتماعی توانائی جو کچھ بھی ہم تصور کرتے ہیں اسے حقیقت میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ہمیں اپنی حقیقی صلاحیت تک پہنچنے کی طاقت حاصل ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے کے چکر میں اس قدر لپٹے ہوئے ہیں کہ ہماری تنخواہیں کتنی بڑی ہیں، ہمیں دوسرے لوگوں سے کتنی تعریفیں مل سکتی ہیں، الکحل اور منشیات کے استعمال سے فوری تسکین۔ جب ہم یہ مانتے رہتے ہیں کہ جسمانی نفس ہی واحد راستہ ہے جہاں سے ہم اطمینان اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے ماضی کو برادری کی طاقت تک نہیں دیکھ سکتے، اس توانائی کی طاقت جو ہم سب میں موجود ہے۔ جو کچھ بھی ہے جسے ہم اپنی سمجھی ہوئی حقیقت مانتے ہیں اصل حقیقت کو نہیں بدلتا۔ وہ توانائی کی قوت کام کرتی ہے قطع نظر اس کے کہ جو کچھ بھی ہم اپنے ذہن میں سچ ماننے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں بالآخر ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ اسے کیچ بائیس کی صورتحال سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ ہم جس چیز سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں وہی نتیجہ سامنے لاتے ہیں۔ یہ جسمانی موت کے مقام پر ہے کہ اب حقیقت کے حتمی ادراک کے لیے بیدار ہوتے ہیں۔ نون فلم دی میٹرکس اس نظریے کو خوبصورتی سے سمیٹتی ہے۔ باغی رہنما مورفیس نئے آنے والے نو کو نیلی گولی کا انتخاب دیتا ہے جسے اگر لیا جائے تو نو کو کمپیوٹر سے تیار کردہ حقیقت میں رکھا جائے گا جو اسے دی گئی ہے۔ اس کے پاس سرخ گولی لینے اور سچائی کا تجربہ کرنے کا انتخاب تھا جو کہ یہ ہے۔ اس نے کبھی بھی حقیقی دنیا میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ کیا ہمیں حقیقت کی پرواہ کرنی چاہیے؟ جواب مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ اب کتنے جذبے سے سچائی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس سچائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تصور سے باہر عظمت حاصل کریں۔ حال ہی میں حقیقت بہت زیادہ ڈیجیٹل ہو رہی ہے جو کبھی کبھی ناقابل برداشت محسوس ہوتی ہے۔ زندگی بہت قریب سے آرٹ کی نقل کرنے لگی ہے۔ نیو اور موفس کے پاس میٹرکس تھا، ایک کمپیوٹر سمولیشن جسے حساس مشینوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اب مصنوعی ذہانت AI ہے جس کے تحت کمپیوٹر فیصلے کرتے ہیں اور ہماری اپنی دماغی ساخت کی نقل کرتے ہوئے اور سیکھنے کے لیے ڈیٹا کے بڑے سیٹوں کا استعمال کرتے ہوئے مواد تیار کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی کمپنیاں اور حکومتیں AI تحقیق میں پیسہ لگا رہی ہیں، لیکن ان میں سے سبھی پرجوش نہیں ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ٹیسلا اور ایکس کے رہنما ایلون مسک نے 2016 میں دی گارڈین کو بتایا اگر کہ ان کی نشوونما خراب ہو جاتی ہے ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک لافانی اور انتہائی طاقتور عامر کا خطرہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وائی کامبینیٹر کے بانی سیم آلٹمین ان خدشات کا اشتراک کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسک کی امید پرستی کا احساس جس بھی میٹرکس جیسی حقیقت کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اس نے 2016 میں نیو یارکر کو بتایا انضمام شروع ہو گیا ہے اور انضمام ہمارا بہترین منظرنامہ ہے۔ انضمام کے بغیر کسی بھی ورژن میں تنازع ہوگا، ہم AI کو غلام بناتے ہیں، یہ ہمیں غلام بناتا ہے۔ انضمام کا مکمل طور پر پاگل ورژن یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو کلاؤڈ میں اپلوڈ کرتے ہیں۔ میں یہ پسند کروں گا۔ ہمیں انسانوں کو برابر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری اولادیہ تو کہکشاں کو فتح کر لے گی، کائنات میں شعور کو ہمیشہ کے لیے بجھو دے گی۔ زندہ رہنے کا کیا وقت ہے؟ میری نظر میں بنی نوع انسان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی جسمانی جبلت کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں ہم ایک ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں ایک بہت زیادہ طاقتور متحد شناخت کے لیے اپنی جسمانی طور پر محدود واحد شناخت کھو جانے کا خوف ہے۔ آپ اسے ہر سوشل میڈیا پوسٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو دن بھر آپ کی فیڈ پر پاپ اپ ہوتی ہے۔ لوگ اپنی رات کے کھانے کی پلیٹوں،
ہوائی جہاز کے دروازوں کے سامنے سیلفیز کے لیے پوز دیتے ہیں، اور ان کے ساربکس آرڈرز آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ وہ انفرادی اور اہم ہیں۔ میری طرف دیکھو، ان کے اعمال کہنے لگتے ہیں، اسے دیکھو، میں کر رہا ہوں، میں اہم اور منفرد ہوں۔ اپنی انفرادی شناخت کو برقرار رکھنا ہمارا طے شدہ موڈ ہے، یہاں تک کہ جب یہ مجموعی طور پر ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ بن جائے۔ ہم اسے آن لائن یا عوام کی نظروں میں لوگوں کی طرف سے دیکھتے ہیں جو ایسی باتیں کہہ کر اور کر کے توجہ حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جو عام طور پر دوسروں کے ساتھ جذباتی روابط مثبت رد عمل حاصل کرنے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ان کی طرف دیکھنے کے لیے کچھ بھی کریں گے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بھی درست ہے جو چھڑکاؤ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ صرف ان چیزوں پر قائم رہتے ہیں جن کے لیے وہ اپنی مخصوص خصوصیات کے طور پر راحت محسوس کرتے ہیں۔ باب 5، خود کو بے لوث سے الگ کرنا۔ بے لوث کام کرنا انسان ہونے کی خوبی ہے، تاہم یہ متضاد ہے کہ معاشرہ اور معیشت کیسے کام کرتی ہے۔ انہیں اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مزید لالچ پیدا کیا جائے، امیر اور غریب کے درمیان تقسیم کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ اور وسائل کو جمع کرنے کا ایک ذریعہ۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ کتنا غلط لگتا ہے جب چاول کاشتکاروں کی ایک قوم اس چاول کو کھانے کی استطاعت نہیں رکھتی جو وہ کاٹتے ہیں۔ ظالم کو چھوڑ کر کس زاویے سے یہ درست لگتا ہے؟ معاشرہ آپ کو یہ ماننے پر مجبور کرے گا کہ یہ معمول ہے، اور ہم اس طرح کے طریقوں سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ بھی عام نہیں لگتا ہے۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے جو ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرہ ارض کو تباہ کر رہا ہے۔ ہمیں یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ سیارے کو تباہ کرنا جاری رکھنا ٹھیک ہے۔ معاشرے کی طرف سے جو فریم ورک وضع کیا گیا ہے، اس نے ہمارے لیے وسائل سے مالا مال دوسرے ممالک کے ساتھ جنگ کرنا بالکل معمول بنا دیا تاکہ ہم مزید وسائل جمع کر سکیں۔ ہم دنیا بھر کے مظالم سے محفوظ ہو چکے ہیں۔ جب دنیا کے مختلف حصوں میں بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے تو میڈیا پلکیں نہیں جھکاتا۔ جس لمحے اب کا 1% ضمیر بھی ظلم کے سامنے جاگتا ہے، میڈیا تو آپ کا دھیان بٹا دیتا ہے یا آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور لگتا ہے کہ ہم اس سے بے حس ہو کر سوچتے ہیں جب تک اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ کسی نہ کسی طرح قابل قبول ہے۔ حالیہ مظالم اس کی نمایاں مثال ہے۔ ہم ان شعلوں کو ہوا دیتے ہیں، اور جب تک ہم ایک متبادل فریم ورک فراہم کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، ہم دنیا بھر میں ہونے والے تمام مظالم کے لیے ثانوی معاون بنتے رہیں گے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت خود پسند وہ لوگ جو بظاہر یہ مانتے ہیں کہ وہ خود راست باز ہیں، در حقیقت اب بھی خود خدمت کر رہے ہیں اور ابھی تک قبولیت کے مرحلے پر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خوف کے عنصر کو چھوڑنے کی سرحد پر ہوں، کیونکہ انہوں نے دیگر تمام جسمانی خود غرضی کے کاموں کے خلاف لڑنا سیکھ لیا ہے۔ یہ آپ کی پیٹھ پر پیراشوٹ کے ساتھ ہوائی جہاز کے کھلے دروازے پر ہونے کی طرح ہے، لیکن ابھی تک باہر کود نہیں رہا ہے اور آگے کیا ہے اس کے سامنے ہتھیار ڈال رہا۔ یہ لوگ ضرورت مندوں کی خدمت کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ واپس چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کے ساتھ خاموش بحثیں کرتے ہوئے نمازوں کے بھیس میں ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی خدمت کے اعمال کو درج کرتے ہیں، جو کہ جسمانی شناخت کو تھامے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر ابھی بھی کام کرنا باقی ہے۔ میں ایک دن سڑک پر چل رہا تھا جب میں ایک اسٹال پر کتابیں بیچ رہے لوگوں سے گزرا۔ ہمیشہ عنوانات کا مطالعہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوئے میں رک گیا، صرف اس لیے کہ جوڑے نے مجھے یہ بتانے کے لیے کہ کتابیں واقعی مفت تھیں۔ میں نے جلدی سے محسوس کر لیا کہ کتابیں مفت ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نیک نیت لوگ در حقیقت مجھے اپنا نظریہ بیچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے نقطہ نظر کے بارے میں جو ان کا خیال تھا وہ درست تھا۔ وہ مجھے پروٹسٹنٹ عیسائیت کے نظریے کی وضاحت کر رہے تھے، اس بات پر زور دے رہے تھے کہ جنت تک پہنچنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے۔ جیسا کہ میرے پاس کچھ وقت تھا، میں نے ان کی بات سننے کا فیصلہ کیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے۔ میں نے سننے کے بعد کہ ان کا کیا کہنا تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنے عقائد کو میرے ساتھ بانٹنے کے لیے وقت نکالا۔ تھوڑی دور گلی میں نے ایک اور میز کو دیکھا، اگرچہ اس بار کتابیں کم تھیں، مجھے میز کے پیچھے زیادہ لوگ نظر آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ شراکت دار ہیں جن سے میں پہلے ملا تھا، لیکن ان کا نظریہ اس کے بالکل برعکس تھا، وہ کیتھولک تھے۔
ایک بار پھر میں نے سنا کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ 45 منٹ گزر گئے اس سے پہلے کہ میں نے احترام سے معافی مانگی اور چلا گیا۔ اپنے گھر پر ٹرین پر سوار ہوتے ہوئے میں نے گلابی رنگ کے شیشے لگائے بغیر دونوں مخالف نظریات کا تجزیہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اگرچہ میں نے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ میرے پاس موجود صرف ٹولز اور سیاق و سباق کے علم کا استعمال کرتے ہوئے کون صحیح ہے، جس میں میرا اپنا مذہبی عقیدہ نظام، قدر کا نظام اور اسکولنگ شامل ہے۔ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان فرق مجھے اس بات چیت کی یاد دلاتا ہے جو میں نے پہلے مسلمانوں کے ایک گروپ کے ساتھ کیا تھا۔ میری عاجزانہ رائے میں پروٹسٹنٹ نظریہ ان مسلم فرقوں سے بہت مشابہت رکھتا تھا جو سنی کہلاتے ہیں، یعنی تصاویر اور خانقاہی احکامات پر پابندی لگانا، جبکہ کیتھولک نظریہ اسلام کے بارے میں شیعہ مسلمانوں کے نظریہ یعنی پوپ آیت اللہ کے عقیدے سے نسبتاً زیادہ قریب نظر آتا ہے۔ انفرادی نقطہ نظر سب درست ہیں جہاں تک وہ بالکل وہی ہے۔ یہاں مسئلہ نقطہ نظر رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنے نقطہ نظر کو کسی اور کو غلط ثابت کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جب تک آپ اس میں فریق نہیں ہیں تب تک یہ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ہے جو آغا خان کے لقب سے جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو شیعوں کے ایک فرقے کے امام کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا ہے۔ وہ اس خیال کو مانتا ہے کہ آج کی دنیا میں تشدد جہالت کا تصادم ہے، نہ کہ تہذیب کا۔ اپنے ادارے کے کام کے ذریعے خان کا مقصد مختلف عالمی ثقافتوں کے وسیع مطالعہ کے ذریعے جہالت کا ازالہ کرنا تھا۔ یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ صرف علم نہیں ہے جو طاقت ہے، بلکہ عقل بھی ہے۔ یہ ہماری ذہانت کو استعمال کرنے اور یہ سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت ہے کہ دی جرنی ان کو دیکھنے اور اس تک پہنچنے کا کوئی واحد صحیح طریقہ نہیں ہے۔ فکر کا تنوع، عقائد اور ہماری سیاق و سباق کی تفہیم ہمیں دی جرنی ان کے مختلف پہلوؤں کا تجربہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ تو اپنے اب سے پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ اس تنوع کی خوبصورتی کا تجربہ کیوں نہیں کیا جاتا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کیوں نہیں منایا جاتا؟ بالکل صرف اس لیے کہ ہم اس محدود جسمانی واحد شناخت کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس پر قائم رہتے ہیں اور اپنے واحد نظریات کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ کسی دوسرے نظریات کو قبول کرنے یا منانے کا مطلب ہمارے نظریات اور وجود دونوں کا نقصان کمزور ہونا ہے۔ اگر ہمارے جسمانی نفس کو عقلی طور پر کسی آئیڈیا کی وضاحت کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کی محدود شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے لوگ عموماً دفاعی موقف اختیار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کسی دوسرے کے نقطہ نظر کو قبول کرنا اور اس پر یقین کرنا کسی نہ کسی طرح ان کے اپنے وجود کو کم کر دے گا۔ تاہم بہت سے لوگ جس چیز کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اندر ہونے کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بیٹری کی طرح ہے، توانائی کو ذخیرہ کرتی ہے جس تک ہم اس وقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اسے روک کر اسے آن کرنے کا طریقہ نہ سمجھ لیں۔ باب 6 مذہب کی ہماری اجتماعی بدعنوانی۔ میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب میں مکمل مبصر بن گیا اور غیر فیصلہ کن ہونے کی پوری کوشش کی۔ میں نے لوگوں کے نقطہ نظر کو سننے کی کوشش کی بجائے اس کی بنیاد پر کہ وہ کیسا لگتا ہے، ان کی آواز کیسی ہے، وہ کہاں سے ہیں، اور ان کے بارے میں میرے اپنے تعصبات کی بنیاد پر پہلے سے فیصلہ کرنا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ایسا کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل تھا۔ یہ واپسی کی طرف جاتا ہے، اور جس طرح سے ہم زندگی بھر متاثر ہوتے رہتے ہیں، اکثر یہ جانے بغیر بھی۔ جس طرح میرے والدین اور خاندان کے افراد نے مجھے گوشت خور ہونے کے لیے متاثر کیا، اسی طرح ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بچپن ہی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی توقع کی جانی چاہیے، لیکن جب ہم بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا ہونے دیتے رہتے ہیں، دوسروں کی رائے کو اپنے سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، تو ہم مسلسل اپنی آزادی اور اپنی آزاد سوچ کو ترک کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کی جو ان کے نقطہ نظر، ان کے سیاق و سباق اور بعض واقعات کی ایک مخصوص انداز میں تشریح کرنے کی ممکنہ وجوہات کا اظہار کرتا ہے۔ جس چیز کا میں نے روز بروز مزید احساس کرنا شروع کیا وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو مذہبی نقطہ نظر رکھتے ہیں اپنے عقیدہ کے نظام پر اتنے پختہ یقین رکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اسے حتمی سچ مان کر مرنے کو تیار تھے۔ اگرچہ میں ان عقائد میں بہت زیادہ جذبہ اور یقین محسوس کرتا ہوں، مجھے گہرائی کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس سرنگ کے آخر میں کہاوت والی روشنی ضرور دیکھتے ہیں جس میں وہ سفر کر رہے ہیں،
لیکن وہ یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ ایسی کوئی اور سرنگیں بھی ہیں جو اسی روشنی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ تمام بحثیں اسی خیال کے ساتھ گونجتی نظر آتی ہیں، لوگ اپنے واحد فرض شدہ درست نقطہ نظر کو محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی انداز میں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ ایک عقلی مکالمہ بن کر رک جاتا ہے اور یک زبان ہو جاتا ہے۔ اس وقت کیا کوئی شخص صرف اپنے پاس موجود علم کی توثیق حاصل کرنے کے لیے بول رہا ہے یا وہ علم کو زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے بانٹ رہا ہے؟ زیادہ تر وقت میں نے محسوس کیا کہ یہ زیادہ تر توثیق حاصل کرنا تھا۔ کچھ اقدار علم پر مبنی مضبوط کردار کا ہونا ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کردار کو یہ ماننے دینا کہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے اور اس لیے وہ کسی دوسرے شخص کے نقطہ نظر کو فعال طور پر سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کے اعمال اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ شخص حقیقی فہم کی جگہ اپنی جسمانی شناخت کو محفوظ رکھنے کے مشن پر ہے۔ اس وقت اس شخص کے لیے صحیح ہونا درست ہونے کی بجائے سب سے اہم ہے۔ میں اپنی زندگی کے سفر میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو خود پرہیزگار بن گئے۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ درستگی کے مظہر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کرشماتی شخصیات ہیں جن کے پیروکار بھی ہیں جو ان کے واحد نظریے کو مزید درست کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہم سب اپنی اپنی خاندانی اقدار، نظریات، ثقافت وغیرہ ہونے کی وجہ سے انفرادی یا اجتماعی حقوق تشکیل دیتے ہیں۔ یہ کسی بھی طرح شکل اشکل سے اس راستے کو کم نہیں کرتا جس پر کوئی دوسرا چل رہا ہے، کیونکہ منزل ایک ہے اور وہی چاہے ہم مختلف راستے اختیار کر رہے ہوں۔ ان کرشماتی رہنماؤں کی اندھی پابندی بالآخر تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ہندوستانی موٹیویشنل سپیکر گوار گوپال داس کی ایک زبردست ویڈیو ہے جس میں وہ ہماری انا کو ترک کرنے کی بات کرتے ہیں اور یہاں تک کہ بعض اوقات جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں تو معافی مانگنے کی بات کرتے ہیں۔ اس نے خاص طور پر اپنے والد کو کھونے کے اپنے جرم کو چھوا اس سے پہلے کہ وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کے لیے معافی مانگ سکے۔ وہ نصف دہائی سے زیادہ عرصے سے معافی پر غور کر رہا تھا۔ ان سالوں کی تاخیر سے بچا جا سکتا تھا اگر انا اسے ایسا کرنے دیتی۔ اس حکایت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ اس کی اپنی انا تھی جس نے اسے سب سے زیادہ ندامت اور تکلیف کا باعث بنا۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوا اور اس نے قبول کر لیا تو اس نے اپنی انا پر قابو پانا شروع کر دیا، جو ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ دی جرنی ان کی طرف گامزن ہے۔ قبولیت ابتدا ہے۔ قبولیت بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے وقت گزرنے کے ساتھ یہ احساس ہوا ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ تبلیغ کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں جو وہ کم سے کم تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ اکثر ایسے لوگوں سے گھرے رہتے ہیں جو اپنی انا کو بے لگام طریقے سے روکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ اس طرح رہنا ٹھیک ہے۔ مسٹر ریگڈ سے ملو۔ یہ میرے ایک ساتھی کے بارے میں سچ ہے۔ وہ کام پر سب کو تبلیغ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ سچائی کی روشنی کی نمائندگی کرتا ہے اور ہر ایک کو اسے ایک معیار کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ کئی مواقع پر میں اس کے ساتھ چائے کے کمرے میں جا چکا ہوں جہاں وہ اپنے دوپہر کے کھانے کا وقفہ مذہبی صحیفے سے پڑھ کر گزارتے تھے۔ جس وقت میں داخل ہوتا وہ پڑھنا بند کر دیتا اور مجھے وہ بات بتانا شروع کر دیتا جو وہ صحیفہ کے کہنے پر یقین کرتا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ کام کرنے والے سالوں میں دیکھا کہ اس کی رائے مضبوط ہو گئی۔ مجھے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا اور اس تبدیلی پر غور کرنا پڑا، چاہے یہ مثبت ہو یا منفی۔ اس نے سالوں میں ایک مضبوط شخصیت بنائی، جو کہ اچھی بات تھی کیونکہ یہ دنیا کو بتاتی ہے کہ اب کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں اور کسی چیز کے لیے کھڑے ہیں۔ مسئلہ کردار کی مضبوطی کا نہیں بلکہ اس واحد یقین کی سختی کا تھا۔ اس پر مزید غور کرنے کے بعد میں نے اپنے ساتھی کارکن کے ساتھ بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا، جسے میں دوپہر کے کھانے کے وقت چائے کے کمرے میں صرف مسٹر ریگڈ کے نام سے پکاروں گا۔ میں اس سے اپنے خیالات بانٹنا چاہتا تھا، لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے اس کے عنصر میں شامل ہونے کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے مجھے ایک فرد کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی انا تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت تھی جو اس کے مشورے کے خواہاں تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے منادی کرنے کا اعزاز حاصل کرے گا اور مجھے تبلیغ کرنے سے وہ ایسا محسوس کرے گا کہ وہ خدا کا کام کر رہا ہے اور براؤنی پوائنٹس حاصل کر رہا۔ میں نے اس سے صحیفے کے کچھ حصے میرے ساتھ شیئر کرنے کو کہا۔ ایک بار پھر
ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ مجھے انگریزی میں ایک آیت پڑھ کر سنائے گا جسے میں واضح طور پر سمجھتا تھا، لیکن پھر وہ رک جاتا تھا اور مجھے یہ بھی سمجھاتا تھا کہ ان کی رائے میں اس آیت کا کیا مطلب ہے، ایک مکمل تفسیری تجزیے کے برعکس۔ جو بات مجھ پر بالکل واضح ہو گئی وہ یہ تھی کہ اگر میں ان کی بعض آیات کی تفسیر پر سوال کرتا تو وہ ناراض ہو جاتا۔ اس کے باوجود میں پرسکون رہا، کیونکہ میرا مقصد اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر رونما ہونے والی اس تبدیلی کی جڑ کو سمجھنے کی کوشش کرنا تھا۔ میں نے اسے بتاتے ہوئے احتیاط سے مزید تفتیش کی کہ میں نے اختلاف کیوں کیا، اور پوچھا کہ کیا اختلاف رائے رکھنا ٹھیک ہے۔ اس نے مزید وضاحت کی کہ اس کی تشریح کے ورژن پر بہت زیادہ سوال کرنا تقریباً شیطانی کے طور پر درجہ بندی کرنے کی حد تک پہنچ جائے گا۔ چونکہ میں ذاتی طور پر ایک ہی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے اپنے ایک اور دوست سے پوچھنے کا فیصلہ کیا جو مسٹر رگڈ جیسا عقیدہ رکھتا تھا۔ اس نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا کیونکہ اس نے میرے لبرل موقف سے اتفاق کیا اور وضاحت کی کہ ایک ہی عقیدے کی مختلف شاخیں ہیں، بالکل ایسے درخت کی طرح جس کی جڑ ایک ہے لیکن شاخیں بہت ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شاخ دوسری سے بہتر ہے۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا جیسے بہت سے لوگ اپنے عقیدے کے اندر ایک طے شدہ سفر سے گزرتے ہیں۔ ایک افراد اپنے ایمان کے بارے میں کمزور سمجھ رکھتے ہیں، مطلب کسی وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی مذہب کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی شناخت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود انہیں مذہب کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس لیے اپنے ایمان کو سمجھنے اور برقرار رکھنے کے لیے ان موضوعات پر سوالات پوچھتے ہیں جن کے بارے میں انہیں یقین نہیں ہے۔ دو، کچھ لوگ حقیقی علم کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی طرح کے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر ان کی کمیونٹی یا اس سے باہر کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرنا، کتابیں پڑھنا، ویڈیوز دیکھنا، پوڈ کاسٹ سننا، ان کی مقدس کتابوں کو پڑھنا، ایک نقطہ نظر قائم کرنے کے لیے دعا، مراقبہ وغیرہ کے ذریعے مزید روحانی تعلق حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ 3، مزید معلومات حاصل کرنے سے ان کی سمجھ اور اپنے عقیدے کی ترجمانی کا طریقہ دونوں مضبوط ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ مضبوط رائے قائم کرنے لگتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آرا ان کی اپنی سمجھ پر مبنی ہوں گی جو وہ دیکھتے اور پڑھتے اور تجربہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ منظم مذہب کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سی صورتوں میں ایسا کچھ بھی ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ فرد اپنے مذہب کے بارے میں اپنا علم حاصل کرنے کے قابل ہے یا اگر وہ کسی اور کی معلومات کو سبسکرائب کر رہا ہے، اس سے قطع نظر وہ اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیں گے اور انہیں اپنی زندگی کا مزید اندرونی حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ 4، کچھ علم کو اندرونی بنائیں گے اور وسیع ہو جائیں گے۔ یہ کسی کو پیار کرنے، دیکھ بھال کرنے اور تنوع کو قبول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دوسرے ایک جیواشم، سخت، واحد نظریے کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں نقل و حرکت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ 5، اس وقت 2 رد عمل غالب ہوتے ہیں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے سے سچائی کا مینار ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ دوسروں نے ان جیسی معلومات نہیں پڑھی ہوں گی، اس لیے ان کا ماننا ہے کہ انہیں مطلع کرنا ان کی دیکھ بھال کا فرض ہے۔ دوسرا رد عمل یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہی ثقافت، خاندانی اقدار، اسکول کی تعلیم اور سماجی ماحول میں پیدا نہیں ہوئے ہیں تو وہ پڑھی جانے والی چیزوں کے بارے میں مختلف رائے قائم کر سکتے ہیں، جو کہ افزودہ بھی ہے۔ مؤخر الذکر رد عمل کھلے پن میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے ایک شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ لامحدود طریقے ہیں جن سے لوگ اپنی سچائی کی ترجمانی کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے موضوعی سمجھ جتنا موضوعی ہو سکتا ہے، کھلے مکالمے سے آ سکتا ہے۔ تو کون سا طریقہ بہتر ہے؟ میرا ماننا ہے کہ مذاہب لوگوں کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ وہ انسان کو نیکی کی قدروں کو اپنانے پر مجبور کرنے والے تھے، جیسے ایمانداری، صبر، مہربانی، ہمدردی، اپنے پڑوسی سے پیار کرنا، بخشش۔ لیکن بہت سے معاملات میں ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں نے مذہبی تعلیمات کو ایک آئیڈیل میں تبدیل کر دیا، اور پھر ایک ایسا مینڈیٹ جو اس قدر سخت تھا کہ کسی دوسرے کی رائے کی تعریف یا احترام کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ واقعی مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ کوئی کیسے تمام کپڑے پہن کر اپنی عبادت گاہ میں جا سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک ذرہ بھی رحم نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے مختلف عقائد ہیں۔ یہ مجھ سے پوچھنے کی درخواست کرتا ہے کہ کیا وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے جاتے ہیں، اعتبار حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں،
حقیقی معنوں میں اس خدا کی خدمت اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے جاتے ہیں جس پر انہوں نے ایمان رکھنے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کوئی شخص اپنے عقیدے کے بارے میں کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھنے کے مترادف ہے کہ ان کے پاس کس قسم کی حفظان صحت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر کو ہر وقت صاف ستھرا رکھتا ہے، نہ کہ صرف کمپنی آنے کے وقت، اس کا مطلب ہے کہ وہ صاف ستھرے رہنے کی قدر کرتا ہے۔ اگر کوئی سچا مومن ہے تو وہ خوف سے متاثر نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ وہ انعام کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ بے لوث محبت کے مقام سے اپنے اعمال پر یقین رکھتا ہے۔ پگھلتی ہوئی برف کی طرح بنو، اپنے آپ کو دھو لو۔ رومی اگر مذہب لوگوں کو بہتر بنانے کے لیے بنایا گیا تھا تو اس کی وجہ سے اتنے کم لوگ کیوں بہتر عمل کرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ بہت سے لوگ جو کسی خاص مقدس صحیفے پر یقین نہیں رکھتے لیکن انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، پہلے بیان کردہ اقدار کو ان اقدار سے نسبتاً زیادہ اپناتے ہیں جو کبھی کبھار کرتے ہیں؟ برا کرم جواب کے لیے میری طرف مت دیکھیں، میں خود اس کی تلاش میں ہوں، لیکن میں اب سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب بھی اس بارے میں کچھ دیر سوچیں۔ باب 7 ثبوت جمع کرنا ان سلگتے ہوئے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میں نے ایک تشریحی فلسفیانہ نقطہ نظر کا استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹا معیاری تحقیقی مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کسی حتمی تفہیم پر پہنچنے کے لیے مشاہدات کا استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ تحقیقی طریقہ اور فلسفہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جیسا کہ میں نے خود سوچا تھا۔ کیا کچھ بھی خالصتنا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ اگر ایک منٹ کے لیے بھی ہم فرض کریں کہ نامیاتی ترقی کے ذریعے معروضی سچائی جیسی کوئی چیز موجود ہے، تب بھی اس کی فطرت میں بہت سے سوراخ ہیں۔ ایٹمولوجی کا تصور جو یہ دیکھتا ہے کہ الفاظ کے معنی یا ہم ان الفاظ کو کیا معنی سمجھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلا ہے۔ پھر ہم ایک معروضی سچائی کا اتنا یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم صرف اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ ہم جس چیز کو سچ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہماری سمجھ ہے۔ یہ لوگوں کے ایک گروپ میں کافی عام ہے، لیکن کسی اور کی سچائی کی سمجھ سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ مذہب امن لانے اور انسانوں کو ایک بہتر نسل بنانے کے لیے آیا۔ سادہ، ٹھیک ہے۔ باقی سب کچھ قابل بحث اور سیاق و سباق کے مطابق ہو سکتا ہے جس طرح سے لوگ مناسب سمجھتے ہیں تاکہ ان کے بلبلے کو برقرار رکھا جا سکے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے یہ ایک سچائی غیر واضح طور پر اٹل ہے۔ لہٰذا میں نے مختلف عقائد کے لوگوں کے عمل / رویے کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایمان والوں کے اعمال کا مشاہدہ کر کے اور اس بات کا اندازہ لگا کر شروع کیا کہ میں ان اوصاف کو ختم کرنے کے لیے کس قدر قریب سے یقین رکھتا ہوں، مثلا مہربانی، ہمدردی وغیرہ۔ میرا سلگتا ہوا سوال یہ بن گیا، کیا آپ ایک منٹ مذہبی رہ سکتے ہیں اور پھر اگلے وقت مذہبی نہیں؟ مذہب آپ کو سفر پر لے جاتا ہے اور آپ کو ان صفات کو مجسم کرنے میں مدد کرنی چاہیے، اس لیے اگر وہ سچی وفا کی راہ پر گامزن ہو تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ واقعی میرے لیے یہ سراسر منافقت اور ناانصافی ہے کہ میں ایک عقیدے کی اتنی مضبوط نمائندگی کرتا ہوں لیکن پھر بھی ان خصوصیات کو نہیں نکالتا جن کی عقیدہ حمایت کرتا ہے۔ مجھے یہ سفر طے کیے 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دریافت کے اس سفر کو شروع کرنے کا موقع اس وقت ملا جب ایک دوست جو مجھے صوتی گٹار بجانے کا فن سکھا رہا تھا نے مجھے اپنے چرچ میں مدعو کیا کہ وہ اسے عبادت میں بجاتے ہوئے سنے۔ یہ موسیقی کی ایک متاثر کن شام تھی اور سروس کے بعد میرا تعارف چرچ کے ایک اہم کارکن سے کرایا گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ اپنی تحقیق شروع کرنے کا بہترین موقع ہے کیونکہ اس نے مجھے پوری جماعت کے ساتھ کھانے کی پیشکش کی جیسا کہ خدمات کے بعد ان کی روایت تھی۔ اس شخص نے مجھے مسیحی الہیات کی وضاحت کی، بشمول ان کا یہ عقیدہ کہ یسوع مسیح صلیب پر مر گیا اور ایسا کرتے ہوئے اپنے ایمان والوں کے گناہوں کے لیے خود کو قربان کیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی برا سلوک کرے کیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اس کے جواب نے بنیادی طور پر اس تصور کے اس بات کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ اس نے کہا کہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کسی کا یسوع پر کتنا ایمان ہے، جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر آپ یسوع کے ساتھ سچے ایمان میں ہوتے تو آپ بنیادی طور پر ان اعمال کو انجام نہیں دیتے۔ جگہ میں نے سوچا کہ یہ ایک دلچسپ اقدام ہے، لیکن پھر کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص جو مکمل ایمان رکھتا ہو اس کے صحیفوں کے خلاف کام کرنے سے گریز کرے گا۔ کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟
میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ مہینوں تک ہر ہفتے اتوار کی خدمت کے لیے جانا جاری رکھوں گا۔ میں نے سیکھا کہ عیسائیت کی چند بڑی شاخیں ہیں۔ میں پروٹسٹنٹ ازم اور کیتھولکزم کے بارے میں پہلے ہی جانتا تھا، اور اب مشرقی آرتھوڈوکس، اورینٹل آرتھوڈوکس، ایوینجلیکل، اینگلیکن، مورمنز اور بہت کچھ کے بارے میں جان گیا ہوں۔ میں نے اگلے اتوار کو محسوس کیا کہ اگرچہ یہ خدمت فطرت کی طرف سے ایک مکمل خوشی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کھلی بحث کرنا چاہتے کہ وہ مخالف نظریات کو کتنا غلط محسوس کرتے ہیں، اس مقام تک کہ انہیں حقیقت کی راہ میں تقریباً گمشدہ سمجھا جا سکتا ہے ان کے نقطہ نظر سے۔ بے شک یہ بہت سے مذاہب کی شاخوں میں سے کسی ایک کی خامی ہے، جیسا کہ میں اپنے مطالعے کے دوران سیکھنے آیا ہوں۔ وہ اس بات پر متفق تھے کہ یسوع خدا ہے اور بائبل خدا کی کتاب ہے۔ دوسری صورت میں وہ پوپ کے کردار، سنتوں کے وجود، گرجا گھروں کی ضرورت، خدمت میں کتنی موسیقی بجانا ہے، وغیرہ جیسے معاملات پر مختلف تھے۔ مجھے اپنے تجربے سے جو چیز حیران ہوئی وہ یہ تھی کہ عقیدہ رکھنے والے لوگ تنوع کی قدر کرنے اور ان کا احترام کرنے کے بجائے اختلافات پر کس قدر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ میں واضح کر دوں کہ یہ صرف عیسائیت پر مبنی ایک رجحان نہیں ہے، بلکہ دیگر تمام مذاہب جن کا میں نے تجربہ کیا اس کا شکار ہوئے۔ مجھے اس کی داستان یاد ہے کہ یسوع کو کس طرح ستایا گیا، اس کا رد عمل کیا تھا، اور کیسے محبت، شفقت اور ہمدردی سے اس نے ایمان کے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے لایا، نہ کہ الگ۔ خود کو درست ثابت کرنے کی بجائے تعریف کرنے میں وقت صرف کیا گیا۔ تمام مذہبی فرقوں کے لیے میرے خیالات ہیں، سوچیں، کیا آپ خدا کی تعریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی انا کی توثیق کر رہے ہیں؟ یہ تجرباتی سفر یہیں ختم نہیں ہوا۔ میرا ایک شیعہ مسلمان دوست ہے جس نے مجھے کئی بار اس کے ساتھ اپنی مسجد میں جانے کے لیے کہا تھا۔ یہ محرم کا مہینہ تھا، اسلامی عقیدے کے مطابق سال کا پہلا مہینہ۔ میرا دوست مہینے میں روزے رکھتا تھا اور اکثر مسجد میں جاتا تھا تاکہ وہ عبادات اور رسومات میں حصہ لے جہاں ائمہ اپنے پیارے اور قابل احترام مقدس مقدسین کی یاد میں تقریریں کرتے ہیں جن پر ظلم کیا گیا تھا۔ وہ اس غمناک موقع کو بڑے سوگ کے ساتھ مناتے ہیں۔ مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے مجھے بلایا۔ مزید برآں، مجھے خوشی ہوئی کہ ہم نے خطبہ کے لیے وقت پر یہ کام کیا، اس لیے مجھے قرآنی صحیفے کے ذریعے ان کے اظہار کے طریقے کے بارے میں دلچسپی لینے اور سیکھنے کی اجازت دی۔ اگرچہ اپنے طریقے سے الگ، یہ فرقہ پھر بھی ایک ابراہیمی عقیدہ تھا جو ایک خدا پر یقین رکھتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ کیتھولک اور شیعہ مسلمانوں میں بہت زیادہ مماثلت ہے، جس کے تحت شیعہ مسلمان حضرت علی اور کیتھولک اپنے پوپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، دونوں زمینی رہنما اعلیٰ طاقت کے سلسلے میں کسی کے بھی قریب ترین ہوتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ سنی مسلم کمیونٹیز کے خیالات مختلف ہیں کہ وہ قرآن اور نبوت جیسے مقدسات کو مانتے ہیں، اور ان کے لیے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے مقدسیت شخصیت پر اتنا زور نہیں دیتے تھے۔ یہ پروٹسٹنٹ کی طرح کے الہیات کے ساتھ گونجتا تھا۔ میں نے اس وقت غیر ابراہیمی عقیدے کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ کیسے مختلف ہو سکتا ہے، اور اس ہندو مندر کا انتخاب کیا جو میں ہمیشہ لندن میں کام کرنے کے لیے گزرتا تھا۔ سامنے والے دروازے کے قریب میری ملاقات ایک متجسس سیکیورٹی گارڈ نے کی۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، جے شری کرشنا۔ میں نے جواب دینے کا فیصلہ کیا اور وہی کہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ فوراً میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا، درشن کرنے والوں کے لیے مفت پارکنگ۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لغوی ہندی معنوں میں لفظ درشن کا مطلب خراج عقیدت / احترام دینا ہے، لیکن مجھے ابھی تک یہ معلوم کرنا باقی تھا۔ جیسے ہی میں مندر کے دروازوں کے قریب پہنچا، میں نے دوسرے لوگوں سے ملاقات کی جو بھی وہاں جا رہے تھے۔ انکوائری ٹیبل پر رنگ برنگے لباس میں ملبوس ایک شخص بیٹھا تھا۔ میں نے روکا اور اس کے ساتھ یہ حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا کہ میں ایک متلاشی، تلاش کرنے والا اور دورہ کرنے والا تھا۔ اس آدمی نے میرا استقبال کیا اور پوچھا کہ میں کیا جاننا چاہتا ہوں۔ میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ کہاں سے شروع کروں، لیکن میں نے سب سے واضح پوچھنے کا سوچا، یہ مجسمے کیا ہیں اور یہ کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں؟ اس نے مجھے سمجھایا کہ ہندو مت ایک مذہب کم اور فلسفہ زیادہ ہے۔ اس نے مندر میں نمودار ہونے والے ہر مجسمے کی وضاحت کی اور ہندو صحیفوں میں اس کی نمائندگی کس نے کی۔
ایک جو میرے ساتھ سب سے زیادہ گونجتا تھا وہ تھا کرشنا۔ مجسمہ عظیم الشان تھا اور اسے میدان جنگ میں رکھا گیا تھا۔ اس آدمی نے وضاحت کی کہ کرشنا ایک دیوتا تھا۔ میں نے سوال کیا کہ وہ میدان جنگ میں کیا کر رہا ہے، جس پر آدمی نے جواب دیا کرم، ایک سنسکرت لفظ جس کا مطلب ہے کارروائی، نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ کسی بھی قسم کی کارروائی۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہندو مذہب میں خدا اپنے فرائض کی تکمیل کے لیے خود انسان کے روپ میں اترا۔ اس کے بعد وہ عمل صالح کی اہمیت اور اس حقیقت کی وضاحت کرتا رہا کہ انسان کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں اعمال انجام دینے کے لیے، یا غیر فعال ہونا۔ میں نے یہ پوچھ کر سوال کیا کہ اگر کوئی ان اعمال کو انجام دے تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ آسمانی باغات، سرسبز آبشار، رہنے کے لیے محل۔ اس نے بتایا کہ رب کو اترنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انسان کو یہ سکھایا جائے کہ زمین پر اس کے فرائض بے لوث طریقے سے ادا کیے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر انسان کو بدلے میں کچھ حاصل نہیں ہوتا تو وہ کوئی عمل کیوں کرے گا؟ انہوں نے وضاحت کی کہ انتقام کے اس طرح کے خیالات ایک انسانی رجحان ہیں، اور یہ کہ عمل بمقابلہ اجر کا تصور ایسا ہے جس کے خلاف ہمیں بے لوث عمل کی طرف کام کرتے ہوئے لڑنا چاہیے۔ نیک عمل بذات خود انسان کا فرض ہے، فرض شناسی کی واپسی کی امید نہیں، کیونکہ یہ بات ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں وہ بتا سکتا تھا کہ میرے پاس اس سے پوچھنے کے لیے مزید 50 سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کر سکے، اس نے کہا اپنے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں، میرا بھی ایک سوال ہے، اگر آپ جواب دینا چاہیں گے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ محبت کے تصور کے بارے میں میری سمجھ کیا ہے، اور مجھے کہا کہ میرے جواب میں محتاط رہو اور غور کرو کہ کون محبت کر رہا ہے اور کس سے محبت کی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا موقع پر محسوس کرتے ہوئے میں نے دھڑکتے ہوئے کہا، محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آپ کو خاص محسوس کرتا ہے، آپ کی پرواہ کرتا ہے، اور اس کے ارد گرد رہتے ہوئے کسی کا دل دھڑکتا اور پگھلتا۔ اس نے میری باتوں کو قبول کیا اور جواب دیا، دیکھیں یہ سب اس کے بارے میں ہے جس طرح سے وہ شخص آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ اس شخص کو کس طرح محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی ان سے پیار کرتے ہیں؟ آپ کی محبت محدود اور مشروط ہے، صرف اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا مخالف شخص آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے۔ میں الجھن محسوس کر رہا تھا اور پھر تھوڑا سا ناراض ہوا جب اس نے مجھ سے کہا، آپ واقعی غیر مشروط محبت نہیں کرتے، بلکہ آپ جس طرح سے پیار کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا یہ مشروط ہے۔ کیا واقعی بے لوث محبت والدین اور بچے کے رشتے سے باہر ممکن ہے؟ یہاں تک کہ وہ رشتہ بھی اکثر خالص نہیں ہوتا، جیسا کہ بہت سے والدین اپنے بچوں کو ایک ایسی سرمایہ کاری سمجھتے ہیں جس کی واپسی کا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ بچے اپنے کھیل کے منصوبوں اور انتخاب کے ساتھ زمین پر آتے ہیں۔ ہمیں اس الہی منصوبے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ گھر کے راستے میں نے ہندو مندر میں اس شخص کے ساتھ اپنے تبادلے کے بارے میں مزید سوچا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ صحیفوں کی خامی نہیں تھی، بلکہ انسان کی ایک خامی تھی جس نے صحیفوں کو ہمارے اپنے بیانیے کے مطابق ڈھالا تھا۔ یہ آپ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ تعلیم اور زمین پر حقیقی اعمال کے درمیان کیا رابطہ منقطع ہے۔ یہ مجھے تاریخ کے اس مرحلے پر کسی بھی مذہب کے مقرر کردہ رہنماؤں کے انتخابی عمل پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا وہ اپنے سیاسی ایجنڈوں ہے اپنی مذہبی تنظیم کے مختلف دھڑوں میں جگہ کی وجہ سے نامزد ہو رہے ہیں اور ووٹ حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ان کا انتخاب اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ ہستی کے اپنے مذہب کے ورژن کو کتنا مجسم کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے 3 تجربات کے اپنے نوٹوں کو دیکھا، میں نے اختلافات سے کہیں زیادہ مماثلتیں محسوس کرنا شروع کر دیں۔ تینوں عقیدے اپنی رسومات میں دلکش ہیں، اپنی روایات میں ثابت قدم ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک میں ترجمہ میں کچھ نہ کچھ کھویا ہوا نظر آتا ہے۔ ان سب کے پاس مذہبی نصوص موجود ہیں جو بہت واضح طور پر خدا کے کلام کو بیان کرتی ہیں اور اس کے پیروکاروں کے لیے اس کے تقاضے کیا تاکہ نہ صرف اسے خوش کیا جا سکے بلکہ ابدی نجات تک رسائی بھی حاصل ہو۔ اس کے باوجود خدا کے کلام اور اس کے پیروکاروں کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ درمیان ایک واضح منقطع ہے۔ فالٹ لائن کہاں ہے؟ یہ اتنا وسیع کیوں ہے؟ ایک بار پھر مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے جسمانی نفس اور ہمارے خوف میں واپس آتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے ذریعہ ہمیں کیا کرنے کا کام سونپا گیا ہے،
لیکن یہاں تک کہ خدا کا کلام بھی ہمیں ان بری عادتوں سے دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جو ہم نے برسوں کے دوران پیدا کیے ہیں، جیسے کہ دوسروں کے عقائد کو ہمارے لیے زیادہ اہم ہونے دینا۔ یہ ایک شعوری عمل ہے جس پر ہمیں بار بار کام کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ ہمارا معمول بن جائے، اور ہم میں سے اکثر کے لیے یہ کوشش کرنا آسان اور فائدہ مند نہیں ہے۔ اس طرح ہم اپنی تسکین حاصل کرنے کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، جبکہ ہماری روحیں اپنے اندر کی حقیقی طاقت کے لیے بھوکی اور تکلیف میں رہتی ہیں، وہ طاقت جو ہمیں وہ کرنے دیتی ہے جو سب کے لیے بہتر ہو۔ باب 8 ہمارے مشترکہ مقصد کا ثبوت عقائد کا موضوع مجھے متوجہ کرتا رہتا ہے، خاص طور پر وہ کہاں سے آئے، ان کی تشکیل کیسے ہوئی، ہمارے فطری رجحانات اور رد عمل اور مذہب کے ذریعے سکھائے جانے والے اور ہماری حقیقت کیسی دکھتی ہے، اور کن چیزوں کو ہم سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، اس کے درمیان موجودہ رابطہ منقطع ہے۔ اس موجودہ چکر کو توڑنے اور ہمیں انفرادی توجہ سے دور اور اجتماعی اور بے لوث کو نمایاں کرنے والے زندگی کے انتخاب کی طرف دھکیلنے کا کیا حل ہے؟ میرے تجربے میں مسائل پر توجہ مرکوز کرنے سے حل کبھی حاصل نہیں ہوئے، اور نہ ہی الزام تراشی کا کھیل کھیل کر حل تلاش کیے گئے۔ اگر کچھ بھی ہے تو عظمت ہمیشہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان متحد اور اکٹھے ہوتے ہیں۔ ذہین انسانوں کے طور پر ہمیں ایک ایسے مقام پر ہونا چاہیے جہاں شادی کی طرح ہم اختلاف کرنے پر راضی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے خیالات کے ذریعے بات کرنے اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو مسترد کیے بغیر ان کی تعریف کرنے کے قابل ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے خیالات کو درست کر سکیں۔ حالیہ برسوں میں نے سب سے چھوٹی چیزوں، خاص طور پر مذہب اور زمین کے بارے میں اختلاف رائے میں شدید اضافہ دیکھا ہے۔ یہ آخری باب بڑی حد تک چند مختلف مذاہب کی آیات پر مرکوز ہے جن کے بارے میں مجھے کچھ بصیرت حاصل کرنے کی خوش قسمتی ملی ہے، حالانکہ میں کسی بھی طرح سے ماہر نہیں ہوں۔ یہاں میرا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ ایک عقیدہ دوسرے سے کتنا ملتا جلتا ہے، ان کے مقدس نصوص کی آیات پر توجہ مرکوز کر کے۔ مجھے یقین ہے کہ دوسرے تمام مذاہب کچھ ایسی ہی تبلیغ کرتے ہیں، یعنی مہربان، ہمدرد، بے لوث، فیاض اور ہمدرد، لیکن میں نے ان مذاہب کا انتخاب خالصتاً اس لیے کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کا تجربہ ایک زندہ تجربے کے طور پر کیا، تو اس لیے کہ میرے دوست ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا کہ مذہب میں ان کے ساتھ راہیں عبور کرتا ہوں۔ اس کتاب کا مقصد کسی کے خیالات یا کسی آیت کی تشریح کو درست بدنام کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش میں ان کی مماثلتوں پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ بحیثیت انسان جو ہم سب سے برا کام کرتے ہیں وہ ہے اپنے مقدس صحیفوں کی آیات کو اپنے جسمانی رجحانات کو درست ثابت کرنے اور درست کرنے کے لیے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس رجحان کے خلاف مزاحمت کی جائے اور اپنے رویے کو بتدریج تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے کئی بار کوشش کی ہے کہ میں اپنی بیوی کو گھر کے کام کرنے پر مجبور کر دوں جو میں نہیں کرنا چاہتا، اور اسے خدا کے حکم کے طور پر جائز قرار دیتا ہوں، اور اگر اس نے نافرمانی کی تو اسے جہنم کے تصور سے ڈرایا۔ کئی بار اس کے پاس ایسا نہ کرنے کی ایک بہت ہی جائز وجہ تھی، جیسے کہ بچوں میرے بڑے ہوئے خاندان کی دیکھ بھال کرنے سے تھک جانا، جب اس کا درد شقیقہ کا سر درد بڑھ جاتا۔ کیا یہ اچھی وجوہات نہیں ہے؟ کیا میں ان حالات میں اس سے بہتر حل کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا؟ کیا مذہب ہمارے ساتھی انسانوں میں غیر مشروط مہربانی پیدا کرنے کے لیے نہیں لایا گیا تھا؟ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ بھال، شفقت، محبت اور اتحاد کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ اس کے بجائے ہم سے اپنے نقطہ نظر کو درست ثابت کرنے اور اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ قبائل اور قوموں کے لیے مہیا کرتا ہے، اس لیے تخلیق کرنے اور ہمارے لیے تنوع کو قبول کرنے سراہنے کے لیے اس کے انتخاب کی توثیق کرتا ہے۔ ایک سادہ سی مثال میرے سامنے تھی، دوسرے صحیفوں کو دوبارہ کریڈٹ بدنام کرنے کے لیے، اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اور واقف۔ 49-13 اگر ایک لمحے کے لیے ہم چند مختلف صحیفوں کو دیکھیں اور امن کے تصور کو دیکھیں تو ہر ایک اپنے اپنے خوبصورت انداز میں امن کا اعلان کرتا ہے۔ ایک
قرآن اسلام اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آسانی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے سختی سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ قرآن سورت الفرقان 25-63 دو بھگوت گیتا ہندو مت یوگی سنیاسی سے بڑا، تجربہ کار سے بڑا اور نتیجہ خیز کارکن سے بڑا ہے، اس لیے اے ارجن ہر حال میں یوگی بنو۔ او بھگوت گیتا باب 6 آیت 46 3 بائبل عیسائیت و مبارک ہیں صلح کرنے والے، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے، میتھیو 5:9 نیا عہد نامہ 4 تورات یہودیت و امن تلاش کرو اور اس کا پیچھا کرو، اور زبور 34:14 پرانا عہد نامہ 5 گرو گرنت صاحب سکھ مت سے وہ امن اور خوشی تب آئے گی جب آپ رب کے راستے پر چلتے ہیں۔ انسان جلدی جلدی مذہب کے نام پر دوسروں کو مارنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اس کے بجائے مذہب کو لے کر ہماری نظریں، لیکن دیکھیں کہ دوسروں کی زندگی کا تحفظ کتنا ضروری ہے، اس قدر کہ اگر کوئی دوسرے کو قتل کرے تو گویا اس نے انسانوں کو قتل کیا ہے۔ قرآن سے اسلام 1 اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے۔ قرآن سورت الاسرا 17:33 2 اور جان نہ لو جسے اللہ نے حرمت والا بنایا ہے سوائے انصاف کے۔ قرآن سورت الانعام 6:1-5 3 جس نے کسی جان کو قتل کیا سوائے اس کے کہ کسی جان کے بدلے زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ قرآن سورت الماد 5:32 بائبل سے عیسائیت 1 تم قتل نہ کرو، خروج 20:13 پرانا عہد نامہ 2 لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی سے ناراض ہے وہ سزا کا مستحق ہوگا، جو کوئی اپنے بھائی کی توہین کرے گا وہ کونسل کا جواب دہ ہوگا، اور جو کوئی کہے گا اے احمق وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ میتھیو 5:22 نیا عہد نامہ 3 پیارے کبھی اپنا بدلہ نہ لیں بلکہ خدا کے غضب پر چھوڑ دیں، کیونکہ لکھا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، میں بدلہ دوں گا، رب فرماتا ہے۔ وہ رومیو 12:19 نیا عہد نامہ تورات سے یہودیت 1 تم قتل نہ کرو، وہ خروج 20:13 2 تم اپنے پڑوسی کے خون سے خاموش نہ رہو، وہ احبار 19:16 3 جس نے کسی انسان کا خون بہایا اس کا خون انسان ہی سے بہایا جائے گا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ پیدائش 9:6 بھگوت گیتا ہندو مت سے ایک شخص اپنے دماغ کی کوششوں سے اٹھ سکتا ہے، اگر اس کا ذہن خالص ہے تو خوشی اس کے اپنے سائے کی طرح اس کے پیچھے چلتی ہے۔ او بھگوت گیتا باب 6 آیت 5-2 روح نہ تو پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی مرتی ہے۔ او بھگوت گیتا باب 2 آیت 20-3 اسے ہتھیار نہیں کاٹتے، آگ اسے جلاتی نہیں، پانی اسے گیلا نہیں کرتا اور ہوا اسے مرجھا نہیں سکتی۔ او بھگوت گیتا باب 2 آیت 23 گرو گرنت صاحب سے کسی کے خلاف کوئی برے ارادے یا نفرت نہ رکھیں، یہ گرو کی تعلیم ہے۔ وہ گرو گرنت صاحب صفحہ 101-2 دل میں برائی کے بندھنوں کو توڑنا اور برائی سے بچنا خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ وہ گرو گرنت صاحب صفحہ 951-3 تشدد اور ظلم کو ترک کریں اور کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ سچے گرو کا طریقہ ہے۔ وہ گرو گرنت صاحب صفحہ 304 آئیے اب معافی کے تصور کو دریافت کرتے ہیں۔ 1 قرآن اسلام اور وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن سورہ النوری 24-22 2 بھگوت گیتا ہندو مت الہی خصوصیات آزادی کی طرف لے جاتی ہیں، جبکہ شیطانی خصوصیات غلامی کا سبب ہے۔ اے پانڈو کے بیٹے فکر نہ کرو، کیونکہ تو خدائی خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ او باب 16 آیت 3-3 بائبل عیسائیت ایک دوسرے کے ساتھ مہربان نرم دل ایک دوسرے کو معاف کرے جیسا کہ خدا نے مسیح میں آپ کو معاف کیا۔ افسیوں 4:32 4 تورات یہودیت رب رحم کرنے والا اور رحم کرنے والا خدا، غصہ کرنے میں سست، محبت اور وفاداری سے بھرپور، ہزاروں لوگوں سے محبت برقرار رکھنے والا اور برائی
بغاوت اور گناہ کو معاف کرنے والا۔ وہ خروج 34:6-7-5 گرو گرنت صاحب سکھ مت کوئی اس کے ساتھ برائی کرنے کا سوچے بھی نہیں، اسے اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے دو۔ وہ انگ 843 ان آیات میں سے ہر ایک اپنے اپنے مذاہب میں معافی اور ہمدردی کی اہمیت پر زور دیتی ہے، پیروکاروں کو دوسروں کو معاف کرنے کی ترغیب دیتی ہے کیونکہ وہ اپنے لیے معافی مانگتے ہیں یا الہی صفات کے اظہار کے طور پر۔ اگر ہم ہر بیانیہ میں تنازعات کو دیکھیں تو کئی بار ہم اپنے خود غرضانہ مقصد اپنے ذاتی نقطہ نظر کی توثیق کرنے کے ذریعہ اس طرح کو مسترد کرتے ہیں۔ ہر آیت ایک پیشگی شرط رکھتی ہے اور جنگ پر امن کی اہمیت کا اظہار کرتی ہے۔ آیت کے اندر یہ حقیقت ہمیشہ موجود ہے کہ ہمیں جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جنگ صرف اس صورت میں کرنی چاہیے جب کوئی چارہ باقی نہ رہے، تبھی جنگ کی اجازت ہے۔ ان اقتباسات کا بغور اور تناظر میں جائزہ لیں۔ 1 قرآن، اسلام اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں لیکن زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی نہیں کرتا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پکڑو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بدتر ہے۔ لیکن ان سے مسجد حرام میں نہ لڑو جب تک کہ وہ وہاں تم سے نہ لڑے، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کر دو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور عبادت کو اللہ کے لیے تسلیم نہ کر لیا جائے، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تمہارے ظالموں کے سوا کوئی جارحیت نہیں ہوگی۔ سورہ البقرہ 2:190-193۔ بھگوت گیتا۔ ہندو مذہب اپنے دھرم کو دیکھتے ہوئے آپ کو ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ ایک جنگجو کے لیے برائی کے خلاف جنگ سے زیادہ قابل احترام کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ باب 2 آیت 31:3 گرو گرنت صاحب سکھ مت۔ جب دیگر تمام ذرائع ناکام ہو جائیں تو تلوار اٹھانا درست ہے۔ وہ انگ 1099 یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ آیات اکثر متعلقہ مذہبی تعلیمات کے وسیع تناظر میں غلط تشریح اور سمجھی جاتی ہیں، اور علماء اور ماہرین کے ذریعے متنوع تشریحات کے تابع ہے۔ معاصر سیاق و سباق میں ان تعلیمات کو کب اور کیسے لاگو کرنا ہے، اس کی تفہیم ان عقائد کے اندر افراد اور کمیونٹیز کے درمیان مختلف ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اسکرپٹ کو غلط سیاق و سباق سے ہم آہنگ نہ کیا جائے تاکہ ہم اپنی ذاتی رائے کی توثیق کر سکیں، بلکہ اسکرپٹ کو وسیع تر سیاق و سباق کے اندر سمجھیں اور خدا کے کلام کے اندر موجود وسیع تر تعلیم کو سمجھیں۔ رضا شاہ کاظمی 2011 کے اس اقتباس میں گہری سوچ اور عقل کے استعمال کی اہمیت کو حیرت انگیز طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے اپنی ایک آیت میں خود کو ہر چیز کی وضاحت کے طور پر بیان کیا ہے، تبیانین لکالوش 1689۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں موجود رہنمائی کا دائرہ کسی وقت اور جگہ تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کسی بھی وقت یا جگہ پر پیدا ہونے والی ہر صورت حال کا خاکہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رہنما اصولوں کا ایک مجموعہ ہونا چاہیے جو عالمی طور پر درست ہیں اور اس طرح کسی بھی وقت یا جگہ پر مناسب طریقے سے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ لہذا قرآن کی آفاقی اہمیت اس کی عصری مطابقت پر سختی سے دلالت کرتی ہے، اور اس مطابقت کو متعلقہ متن کے ساتھ تخلیقی تشریحی مشغولیت سے ہی سامنے لایا جا سکتا ہے۔ آیات کے لغوی معنی کو غیر تنقیدی طور پر تبدیل کرنے کے بجائے، اور یہ تصور کرنے کے کہ وہ اپنے اندر اور ہر چیز کی وضاحت فراہم کر سکتی ہے۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ آیات میں بیان کردہ اصولوں پر سوچ سمجھ کر غور کریں اور اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے اخلاقی، فکری اور روحانی بدلتے ہوئے حالات سے پیدا ہونے والے پیچیدہ مسائل کے لیے، دوسرے لفظوں میں تقلید، آسادہ تقلید، حق کو راستہ دینا ہے۔ قرآن کے مفہوم کے سلسلے میں ذاتی تصدیق، تفسیر کے قائم شدہ روایتی اصولوں سے منحرف نہیں ہو سکتی، کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن نہ تو ذاتی مفہوم کی جستجو کو محض اپنے پیشروؤں کی تشریحات کا مطالعہ کرنے سے پورا کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ مجبور کیوں نہ ہو۔ تمام بڑے مکاتب فکر کے مسلمانوں کو قرآنی آیات کے ساتھ تخلیقی، ذہانت اور حساسیت کے ساتھ مشغول ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآنی دعا عقلی فہم اور بدیہی فہم دونوں کے ساتھ اور گہرا ہوگی۔ یہ ہمہ گیر فکری مشغولیت نازل شدہ کلام کی مقدس موجودگی کی قبولیت کو بڑھاتی ہے
اور اس طرح اس کلام کے مقرر المتکلم کی طرف سے عطا کی گئی تھی ورجک طاقت کو بڑھاتی ہے۔ روحانی سوال رضا شاہ کاظمی 2011 غور و فکر کے بغیر تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، فہم کے بغیر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت علی مندرجہ بالا اقتباس اور اقتباس کتنا شاندار ہے، لیکن دوبارہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ایک معروضی سمجھ پر پہنچے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ دا جرنی ان آپ کو وہاں لے جانے کے لیے ایک قابل قدر گائیڈ رہا ہے، اب کے اپنے خوف کو سمجھنے اور اس کا ادراک کرنے کے ساتھ، اور پھر ان طریقوں کو دیکھنا جن سے آپ ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کا آغاز مغرور بیانیہ کو ختم کرنے، اس حقیقت کو سمجھنے اور قبول کرنے سے ہوتا ہے کہ سچائیاں زیادہ تر موضوعی ہوتی ہیں، کم از کم کچھ اجتماعی اصولوں پر مبنی ہوتی ہے۔ حقیقی علم کسی کی جہالت کی حد کو جاننا ہے۔ کنفیوشس نتیجہ جسمانی کو ایک طرف رکھنے اور دوسروں کے لیے اور تمام مردوں کی برادری کے لیے زندگی گزارنے کی صلاحیت راتوں رات تبدیلی نہیں ہے۔ یہ آپ کے ذریعے، آپ کے پورے اعتقاد کے نظام اور اب دوسروں کی صحبت میں اپنے آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کا سفر ہے۔ آپ اس کوشش میں جدوجہد کریں گے، آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے عقیدے کے نظام اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو چیلنج کرنے کے بجائے بہاؤ کے ساتھ چلنا آسان سوچ سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے، یہ آسان ہے، لیکن یہ شتر مرغ کے برابر ہے جو آنے والے خطرے کا سامنا کرنے کے بجائے اپنا سر زمین میں چھپا لیتا ہے۔ یہ اس تحفے کے لائق نہیں ہے جو تمہیں خدا نے دیا ہے۔ زندگی کا تحفہ تنوع طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اس نے ہمیں قبیلوں کو قوم بنایا ہے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ سکون سے رہ سکیں۔ ہمیں نہ صرف برداشت کرنا بلکہ ایک دوسرے کو رشتہ داروں کی طرح قبول کرنا اور پیار کرنا سیکھنا چاہیے۔ کسی کو آپ کی داستان کو دل سے قبول کرنا ہمیشہ سمجھ، محبت، دیکھ بھال اور ہمدردی سے شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی منتخب عہدیدار کے بارے میں سوچیں جسے آپ نے کبھی ووٹ دیا ہے۔ کیا ان میں سے کوئی بھی پہلے رحم دلی، دیکھ بھال، ہمدردی اور ہمدردی کے ساتھ ان کے دل جیتنے کے بغیر لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے؟ میں آپ کو دل کی ترغیب دیتا ہوں کہ آپ خود سوچیں اور اپنی رائے بنائیں، صرف دوسروں کے عقائد کو قبول نہ کریں۔ اب جس کے بارے میں مسلسل سوچتے ہیں وہی بن جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ مسلسل بات کرتے ہیں اور جس کے بارے میں آپ مسلسل بات کرتے ہیں وہ آپ کے اعمال بن جاتا ہے۔ لہٰذا شروع سے ہی ہوشیار رہیں اور اپنے دماغ کو جو کچھ دیتے ہیں اس سے محتاط رہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے خیالات کا انتخاب نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو مستقل تربیت کے ساتھ وقت کے ساتھ ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، میراتھن، سپرنٹ نہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی زندگی گزارنے کے عزم کو برقرار رکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ وہ ایسا حل چاہتے ہیں جس میں 30 منٹ یا پھر 1 گیگا سیکنڈ لگیں۔ میں آپ کو اپنی تحقیق کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کتاب کے صفحات میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس سے اس کا موازنہ کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات کریں، ان کے اعمال اور ان کے عقائد کو دریافت کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود اپنے نتیجے پر پہنچیں۔ اعمال الفاظ سے زیادہ زور سے بولتے ہیں۔ یہ آپ کے اپنے سفر میں، آپ کے اپنے دماغ، آپ کی روح اور زمین پر آپ کے اپنے مقصد کے سب سے اہم حصے کا روڈ میپ ہے۔ ہماری جسمانی فطرت کی وجہ سے، یعنی جسمانی ہمیشہ ظاہری طور پر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلسل کسی ٹھوس چیز کی تلاش کرتا ہے، یعنی ایسی چیز جسے وہ چھو، محسوس اور دیکھ سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے کہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملے ہوں گے جو مادی کامیابی کی معراج پر پہنچ گئے ہوں، لیکن ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی لت میں مبتلا ہو گئے ہیں یا اپنی جان بھی لے چکے ہیں؟ سوچا ہے کیوں؟ جوابات کے لیے میری طرف مت دیکھو۔ یہ کتاب حلوے میں سے ایک نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے لیے خود اپنا سفر طے کرنے اور آپ کے اپنے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میری ایک موضوعی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میری رائے آپ کی طرح ہی درست ہے، جیسا کہ یہ آپ کا اپنا سفر ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اس پر کچھ غور کریں۔ یہاں تک کہ سنتوں، پجاریوں، ساتھیوں وغیرہ کا تصور بھی درست ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سب نے خود شناسی کے بڑے درجات حاصل کیے ہوں گے، لیکن اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے سفر میں خود کو کھوج کر اپنی سچائی کا ادراک کریں۔ میٹ انترشتین آپ کی روح ہے جو آپ کے دل میں سچائی کو سرگوشی کرتی ہے۔
آپ کو اپنی بصیرت پر بھروسہ کرنے میں مشکل کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اب بھی یقین ہے کہ کچھ بیرونی اتھارٹی اب بھی اب سے بہتر جانتا ہے۔ آج میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ کا وجدان ایک تحفہ ہے۔ جب آپ اس باطنی آواز کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ علم کی دولت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اندر محفوظ ہے۔ اپنا سفر شروع ہونے دو۔